على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. سیرت رسول خدا کے سلسلے میں مجموعی اعتبار سے آج 26ویں تقریر ہے اور اس سال کی تقریر نمبر 14 ہے. پچھلے سال 12ویں تقریر کا یہ سلسلہ ماہ رمضان کے قریب آنے کی وجہ سے بند ہوا تھا اور اس دفعہ مزید 2 تقاریر بڑھ گئیں. اس کے باوجود مستقل شریک ہونے والوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ 26 مسلسل تقاریر کے باوجود گویا ابھی یہ موضوع شروع ہی ہوا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیرت رسول کتنی ہمگیر ہے، کتنی اس میں تفصیلات ہیں، اور پھر ان خطبہ کی مشہوریوں کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو فقط ایک اشرے کی 10 تقاریر پیش کر سکتے ہیں. تو ان میں کس واقعے کو بیان کیا جائے، کس کو بیان نہ کیا جائے. الحمدللہ یہاں کے صاحبان ایمان کے تعاون کی وجہ سے کہ غالباً کافی طویل عرصے کے بعد پہلی مرتبہ مکمل طور پہ سیرت پیش کی جا رہی ہے، اور اسی جذبے کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ ماہ رمضان میں جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی اگر زیادہ نہ صحیح تو 5-7 تقاریر سیرت رسول ہی کے سلسلے میں کریں. کسی مقام سے آگے بڑھیں تاکہ آئندہ سال جب سیرت رسول پہ گفتگو شروع کی جائے تو نسبتاً آسانی رہے اور جلدی یہ موضوع مکمل ہو سکے. آج کی ہماری تقریر اعلان نبوت کے تیسرے اور کسی حد تک چوتھے سال کے حالات پر مشتمل ہوگی، اور گویا اس سال ہماری گفتگو اس منزل پہ جا کے ختم ہوگی کہ جب پورے عرب کے معاشرے میں پیغمبر اسلام نے علانیہ طور پر اسلام کے پیغام کو پیش کیا تو مخالفتوں کا آغاز کس طرح ہوا، اس کے بعد یہ مخالفتیں کس طرح طاقتور ہوئیں، الگ الگ مخالفت کرنے والے کس طرح قریب آ کر اپنی ایک پارٹی یا گروہ بناتے چلے گئے، اور یہ مخالفتیں کس طرح جوانی میں یا عروج پہ پہنچی، یہ انشاءاللہ آئندہ سال وہی ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا. آج کی تقریر کیونکہ پچھلے ہفتے سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس سے بھی پچھلے ہفتے جہاں تک گفتگو پہنچی تھی وہاں سے آگے بڑھ رہی ہے، اس اعتبار سے کچھ پرانی باتوں کی تکرار کرنا پڑے گی. وہ بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، صرف 2 یا 3 منٹ کے بعد اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ 40ویں سال سورہ مبارکہ علق کی پہلی 5 آیتیں جبرائیل کے ذریعے آئیں، اور اس کے فوراً بعد سورہ مدثر کی 7 آیتیں براہ راست آئیں، اور پیغمبر اسلام نے تبلیغ رسالت کے اس کام کو جس کی خاطر پیغمبر کو بھیجا گیا ہے انجام دینا شروع کر دیا. لیکن ابتدائی 3 سال ایسے تھے کہ جب پیغمبر کو یہ حکم تھا کہ تمہیں یہ تبلیغ علی اعلان نہیں کرنا ہے بلکہ آہستہ آہستہ خفیہ طور پر صرف جاننے والوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے.
چنانچہ پہلے 3 سال ایسے گزرتے ہیں کہ جب اسلام کا پیغام یا پیغمبر اسلام کی رسالت کا پیغام مکے کے عام کافروں تک نہیں پہنچا، لیکن ان مسلمانوں کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی جو ابتدا میں اسلام لا چکے تھے کہ تم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں، جاننے والوں اور پڑوسیوں میں یہ تلاش کرو کہ کون ایسا ہے جو اسلام کی دعوت کو فوراً قبول کر لے گا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کئی تقریریں اس سال اس عنوان پر ہوئی تھی کہ اسلام آنے سے پہلے ہی پورے عرب میں اور خاص طور پر مکے میں ایک ایسا گروہ تیار ہو چکا تھا جو اپنے مذہب سے بالکل غیر مطمئن تھا۔ ان کی سمجھ میں نہ یہ بت پرستی آ رہی تھی، نہ ایک سے زیادہ خدا، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو مذہب کے نام پہ دبایا جا رہا تھا اور مذہب کا نام لے کے ان پہ ظلم کیے جا رہے تھے۔ تو اب وہ انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا پیغام ملے جو انہیں اس ظلم و ستم سے نجات دلا سکے، انہیں ان کے حق مل سکے، اور وہ لوگ کہ جو مکے سے نکل کر یہودی اور عیسائی علماء سے کوئی رابطہ رکھ چکے تھے اور مسلسل یہودی اور عیسائی علماء یہ بات کہتے رہے تھے کہ عنقریب ایک نبی آنے والا، ان کا بھی ایک گروہ تھا۔ یہ ساری تفصیلات پہلے آ چکی، تو پیغمبر نے اسی لیے کہا کہ ابھی مخالفت، مکے کی مخالفت کی وجہ سے صرف ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ جن کے بارے میں یہ اطمینان ہے کہ وہ پہلے ہی سے انتظار کر رہے ہیں اور وہ فوراً اس پیغام کو قبول کر لیں گے، اور اس دوران اپنے آپ کو بالکل پوشیدہ کر کے رکھو۔ یہی وجہ کہ پہلے 3 سالوں میں نہ شراب حرام ہونے کا حکم آیا، نہ سور حرام ہونے کا حکم آیا، نہ نجاست و طہارت کے وہ مسئلے آئے جس میں مشرک اور کافر کو نجس قرار دیا گیا تھا، نہ ہی کافرہ عورت کو چھوڑ دینے کا حکم تھا، یا اگر کوئی عورت مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ حکم تھا، یہ حکم بھی نہیں آیا کہ اپنے کافر مرد کو چھوڑ دے، کافر شوہر کو چھوڑ دے۔ یہ سارے احکام ابھی نہیں آئے، کیونکہ اگر یہ احکام آ جاتے تو یقیناً یہ پتہ چل جاتا کہ ایک نیا مذہب، ایک نیا دین مکے میں آ چکا ہے۔ شریعت کے اور فقہ کے احکامات نہیں ہیں، ابھی فقط عقیدے کی بات ہو رہی، لیکن نماز کا حکم آ گیا تھا، وہ بھی واجب کے طور پہ نہیں، مستحب کے طور پہ۔ تو یہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے، اب اسلام قبول کرنے کے بعد بے چین تھے کہ ہمیں کوئی طریقہ پتہ چلے عبادت کا، تو مستحب کی نماز، لیکن اس مستحب نماز کو بھی وہ واجب سے بڑھ کے انجام دے رہے تھے، جس کے نتیجے 2.5 سال کے بعد اسلام کی یہ تبلیغ چھپی نہ رہی۔ ایک واقعہ پیش آ گیا کہ مکے کے باہر مسلمان جمع تھے قریش سے چھپ کر، مگر دیکھ لیا کسی نے، ہنگامہ ہو گیا، کافر کا سر پھٹ گیا، مگر فوراً پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تم سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا، تو اب خبردار جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابان میں بھی نماز نہ پڑھنا، بلکہ دار ارقم میں، زید بن ارقم کے مکان میں ہر وہ آدمی آ جائے کہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے یا نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ ابھی تو جنگلوں میں اجازت تھی، وہ اجازت بھی بند ہو گئی۔ اس طرح 6 مہینے اور گزرے اور 3 سال کی مدت مکمل ہو گئی۔ اس 3 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد 134 تک پہنچ گئی، جن میں تقریباً 30 عورتیں تھیں اور 100 سے کچھ زیادہ مرد تھے۔ 134 کی ایک جماعت ہو گئی، 134 کا ایک گروہ ہو گیا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے اگر یہ جملہ صحیح ہو تو مولا کائنات نے ایمان کا اظہار کیا، اس کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ نے، جناب خدیجہ کبریٰ کے بعد زید بن حارثہ نے، اور اس کے بعد جناب لبابہ نے۔ جناب لبابہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس کی بیوی کا نام، یعنی ابتدائی جتنے مسلمان تھے سب خاندان بنی ہاشم کے تھے، لیکن
یہ وہ تھے کہ جو عمر کے اعتبار سے پیغمبر کے قریب تھے. ابھی بزرگوں تک یہ پیغام اسلام نہیں پہنچایا گیا. 134 کا گروہ تیار ہو چکا 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے نتیجے میں. البتہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی پوری کوشش کے باوجود ہر قبیلے کو یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور ہو گئی. مسلمان اب کتنا ہی کافروں سے گھل مل کے رہیں مگر کچھ تو تبدیلی آ چکی ہے ان کے معمولات میں. پرانے دوستوں کو چھوڑا جا رہا, نئے دوستوں سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں, وقتاً فوقتاً گھر سے غائب ہو جاتے. تو عرب کے معاشرے آہستہ آہستہ یہ خیال تو پھیل گیا کہ کوئی شخصیت ہے کہ جس نے یہاں آنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کو بدلنا شروع کیا. اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ شخصیت کون ہو سکتی ہے. اس کے لیے اب میں بتاؤں کہ جو 23 تقریریں اس سے پہلے ہوئی, پیغمبر اسلام کی جوانی کے حالات, تجارت کے حالات, سفر کے حالات, ان میں جو لوگ پیغمبر کے ساتھ جا چکے ان کو تو معلوم تھا کہ مکے کی سرزمین پر یہی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو ہم سے ذرا الگ ہے. اور وہ بزرگ جو اس وقت سے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی, بلکہ ولادت سے پہلے کے حالات جن کو یاد ہیں کہ کوئی کاہن آ کے پیغام دی جاتا تھا, کوئی راہب آ کے پیغام دی جاتا تھا, جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا, جناب آمنہ پہ حملہ ہوا, وہ ساری باتیں ان کو یاد ہیں اگرچہ 43 سال پرانی بات ہے. تو ایسے بزرگ بہت کم تھے لیکن جو تھے ان کو سب یاد ہے. تو پیغمبر اسلام کی شخصیت اب نسبتاً ظاہر ہونے لگی تھی. بس یہ ماحول تھا جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس کی تلاوت سے میں نے آج کی اس تقریر کا آغاز کیا. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے حبیب, تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا اب علی الاعلان اس چیز کو ظاہر کرو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور شرک کرنے والوں سے منہ موڑ لو. شرک کرنے والوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے میرے حبیب, جو تمہارا مذاق اڑائیں گے ان کے لیے ہم کافی ہیں. تم علی الاعلان اس پیغام کو پہنچاؤ اپنی قوم تک. یہ پہلا حکم آ گیا. سورہ مبارکہ حجر کا حکم, آیت نمبر 94 اور 95. پیغمبر اسلام کی ذمہ داری آئی کہ اب علی الاعلان سارے مکے تک اس پیغام کو پہنچائے. لیکن اسی دوران سورہ مبارکہ شعراء کی ایک اور آیت آئی جس نے یہ طریقہ بتایا کہ کام کہاں سے شروع ہوگا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے حبیب, پہلے اپنے قریبی رشتے داروں کو اور گھر والوں کو ڈراؤ, پہلے ان تک یہ پیغام پہنچاؤ اور اس کے بعد سارے مکے تک اس پیغام کو پہنچانا. چنانچہ تاریخ اسلام کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کی تفصیلات چونکہ آپ سنتے رہتے ہیں اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, جس کا نام ہے دعوت ذی العشیرہ. یہ سورہ مبارکہ شعراء کی آیت سورہ حجر کی آیت کے بعد آئی. سورہ حجر میں عام حکم دیا کہ اب تمہیں اس پیغام کو فصدہ لوگوں کے کانوں تک پہنچا دینا. سورہ شعراء نے طریقہ بتایا کہ آغاز کہاں سے ہوگا. چنانچہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلایا اور کہا کہ خاندان کے تمام بزرگوں اور جوانوں کو جا کے دعوت دو اور کل ہمیں دعوت کا انتظام کرنا. مولا نے سوال کیا کہ دعوت کے لیے کیا سامان جمع کیا جائے. پیغمبر اسلام حکم دیتے کہ ایک ران بھیڑ یا بکری کی, ایک پیالہ دودھ اور ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو گندم کی روٹیاں, یہ سامان کل کی دعوت کے لیے تیار کرو. اور یہ دعوت شیب ابی طالب میں ہوگی. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ یہ دعوت شیب ابی طالب میں ہوئی, کسی مکان پہ نہیں ہوئی, جس میں 40 افراد خاندان بنی ہاشم کے شریک تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں. ان سب کو پیغمبر اسلام کا پیغام ملا. مولا کائنات نے قاصد کے فرائض انجام دیے, ایک ایک کے گھر میں جاتے ہیں یہ پیغام پہنچاتے ہیں. اگلا دن آیا, وقت مقررہ پر سب لوگ شیب ابی طالب میں آئے اور جیسے ہی ابو لہب کی نگاہ کھانے کے اس سامان پر پڑی تو پہلا اعتراض اس نے یہی کیا کہ کیا تم نے ہمیں دعوت کا نام دے کر یہاں پھوٹا مارنے کے لیے بلایا. یہ بکرے کی ایک ٹانگ کو ہم میں سے ہر ایک تن تنہا کھا جاتا اور 40 ساتھیوں کے لیے ایک ٹانگ یہ کیسے ممکن. پیغمبر اسلام نے کہا ذرا صبر کریں اور انتظار کریں. تھوڑی دیر گزرتی, مولا کائنات نے بکرے کی
ایک ران اس کا سالن تیار کیا، دودھ کا پیالہ، سالن کا پیالہ اور 3 کلو یعنی 1 سا روٹیوں کو لا کے رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے فوراً کہا بسم اللہ وکلوا، اللہ کا نام لیجیے اور کھانا شروع کیجیے۔ ابو لہب کو خصوصاً اور باقی خاندان کے کچھ افراد کو یہ بات عمومی طور پہ بہت ناگوار گزری کہ یہ کیا طریقہ، یہ کون سا نام لیا گیا؟ نہ لات کا نام، نہ منات کا، نہ عزا کا نام، نہ یغوث کا، مگر پیغمبر اسلام کھانا رکھ چکے تھے، کھانا سامنے آ چکا، بھوک شدید تھی، اس لیے زیادہ کسی نے احتجاج نہ کیا اور کھانا شروع ہوا، مگر اس انداز سے تو پیغمبر اسلام نے پورے کھانے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اپنے خاندان والوں کے لیے اس کھانے کو پیش کیا اور خصوصیت کے ساتھ ابو لہب سے کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا، کمی نہ رہنے پائے تمہارے کھانے میں اور غذا۔ سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اس کے بعد پیغمبر آگے بڑھے اور آخر میں پیغمبر نے اسی کھانے کو نوش فرمانا شروع کیا۔ ابو لہب یہ منظر دیکھتا انتہائی حیران ہوتی کہتا کہ اے محمد، کیا تم نے کوئی جادو کر دیا کہ اتنا قلیل کھانا 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور اس کے باوجود اتنا بچ گیا کہ تم بھی اس کھانے کو استعمال کر رہے؟ پیغمبر اسلام کھانا ختم کر کے اس محفل کے برخاست ہونے کا اعلان کر دیتے۔ حیران اور پریشان یہ لوگ چلے گئے، بلایا کیوں گیا تھا، واپس کیوں بھیجا جا رہا؟ مگر جب مولا کائنات نے یہ سوال کیا تو پیغمبر نے جواب دیا کہ کیونکہ میری بات سننے سے پہلے ہی اس نے جادو کا لفظ استعمال کر دیا تھا، اس لیے اب اس کے بعد رسالت کا پیغام پہنچانا مناسب نہیں تھا۔ کل میں اس پر سبقت کروں گا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کہے میں اپنے پیغام کو پیش کروں گا۔ جاؤ علی، ایک مرتبہ پھر کل کے لیے سب کو دعوت دو۔ اگلے دن کے لیے دعوت دی گئی، اگلے دن بھی معمول کے مطابق یہ بھی 3 چیزیں آئیں۔ بسم اللہ وکلوا کہہ کر پیغمبر نے کھانا سب کے سامنے پیش کیا، سب نے کھانا کھایا۔ کل حیرت زیادہ تھی، آج حیرت کم ہوئی، اسی لیے آج ابو لہب نے وہ جملہ نہیں دہرایا۔ ہو سکتا ہے کہ ابو لہب مذاق میں وہ کہہ دیا ہو کل کی بات، یہ تو لگتا ہے کہ تم نے جادو کر دیا، مگر جادو کی بات آ گئی، اس کے بعد اب پیغام اسلام پہنچانا مناسب نہ تھا۔ آج کھانا ختم ہوا، اس سے پہلے کہ ابو لہب کچھ کہے پیغمبر اسلام اپنے مقام سے بلند ہوئے اور وہ مشہور جملے جو آپ سنتے رہتے ہیں مجالس میں، جن کی تفصیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں، پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے بنی عبد المطلب، خاندان عبد المطلب سے تعلق رکھنے والوں، تم نے دیکھا کہ میں نے ابھی بنی اسرائیل کے نبی کا معجزہ تمہارے سامنے پیش کیا، مائدہ جو حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ تھا، کھانے والوں کا پیٹ بھر جاتا تھا، دسترخوان چھوٹا ہونے کے باوجود بھرا رہتا تھا، یہ معجزہ میں نے پیش کیا اس لیے کہ میں خدا کی جانب سے تمہارے پاس ایک پیغام کو لے کے آیا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتا ہوا یا اپنے خلاف کوئی عمل کرتا ہوا پایا؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے تمہیں ہمیشہ اپنے خاندان کا خیرخواہ اور ہمدرد پایا۔ پیغمبر نے کہا بس میرا یہ پیغام بھی اسی لیے، اگر تم نے اس پیغام کو نہ مانا تو جہنم کی آگ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اور اگر اس پیغام کو مان لیا تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے نجات اور سہولتیں۔ پیغمبر کچھ ایسے جملے ارشاد فرما رہے جو کل بھی پیغمبر ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد والے واقعے، اس لیے میں کن جملوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور پھر پیغمبر نے کہا کہ یہ پیغام جو میں لایا ہوں اس کا نام اسلام، یہ خدا کو مانو اور میری رسالت کا اقرار کرو، اور یہ بھی سنو کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جب اس نے اپنی رسالت کو پیش کیا تو اس کے ساتھ اس کا وزیر نہ ہو، اور میں وزیر تم ہی میں سے منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ آج تم میں سے جو میرا ساتھ دینے کی بات کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، اور کل میرا وزیر میرا وارث اور میرا جانشین ہوگا، وہ میرے قرضوں کو ادا کرے گا اور میرے وعدوں کو پورا کرے گا، اسے مجھ سے وہی نسبت ہو جائے گی جو موسیٰ سے ہارون کو نسبت تھی۔ پیغمبر اسلام کا کلام یہاں تک پہنچا، روایت یہ کہ اس کلام کو سننے کے بعد ابو لہب تو بالکل خاموش ہے، سارا مجمع سر جھکائے بیٹھا، فقط مولا کائنات اپنے مقام سے بلند ہوئے۔ جس وقت پیغمبر کے پاس جبرائیل غار حرا میں آئے تھے، مولا کی عمر 9 یا 10 سال تھی، 3 سال بعد دعوت ذی الشیرہ ہوئی، اس اعتبار سے مولا کائنات کی عمر اس وقت 13 یا 14 سال کے قریب ہے۔ مولا کائنات کھڑے ہو کر وعدہ نصرت کرتے ہیں جو آپ نے سنا، پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کے بٹھا دیا، اے علی تمہارے بزرگ یہاں موجود ہیں، انتظار کرو
شاید ان میں سے کوئی میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے۔ روایت یہ ہے کہ سب خاموش رہے۔ دوبارہ پیغمبر نے یہ جملے دوہرائے، دوبارہ سوائے علی کے کوئی نہ کھڑا ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی جب صرف علی کھڑے ہوئے تو پیغمبر نے علی کو آگے بلایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، پہلے تو وہی 3 جملے کہے کہ تم میرے وزیر بھی ہو، میرے وصی بھی ہو، میرے جانشین بھی ہو۔ اس کے بعد سینے سے سینہ ملایا اور مولائے کائنات کو حکم دیا کہ مولا اپنا منہ کھولے۔ مولائے کائنات نے دہن مبارک کو باز کیا، پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب دہن مولا کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک مرتبہ سینے سے چمٹا کر علیحدہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر کہا لگا کہ ابو لہب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ واہ اے محمد، تم نے اطاعت کا خوب سلا دیا کہ تمہارا چھوٹا بھائی تمہاری اطاعت کرنے کی بات کر رہا اور تم اس کے منہ میں تھوک رہے ہو۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ میں نے علم و فہم و حکمت و دانش سے منتقل کی ہے اور اب یہ میرے تمام علوم کا جانشین اور وارث بن گیا ہے۔ بس ابو لہب غصے کی حالت میں وہ تاریخی جملہ کہتا ہوا چلا جس نے حضرت ابو طالب کے ایمان کو بھی ظاہر کر دیا کہ اور کسی کو مخاطب نہیں کیا، فقط حضرت ابو طالب کو مخاطب کیا۔ اے ابو طالب، تم ہی کو مبارک ہو اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ تم ہی کو مبارک ہو اپنے بھتیجے کی اطاعت، بلکہ کہا کہ تم ہی کو مبارک ہو اپنے بیٹے کی اطاعت۔ علماء سے آپ یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ یہ جملہ خود یہ بتا رہا کہ ابو لہب کو معلوم تھا کہ جب پیغمبر نے اپنے بعد علی کو اپنا جانشین بنایا تو ابو طالب جو مکمل طور پر پیغمبر کے عقیدے پہ ایمان رکھتے ہیں یقیناً علی کی امامت کو بھی مان لیں گے اور اپنے بیٹے کے اطاعت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ ابو لہب کو جاتا دیکھ کر خاندانی بنی ہاشم کے سارے افراد چلے گئے اور پیغمبر اسلام نے دعوت ذی العشیرہ میں یہ اعلان کر کے قرآن کے ایک حکم پہ عمل کیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی کہ اگلا دن یا چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر پیغمبر اسلام صبح سویرے علی کو لے کے اپنے مکان سے باہر آتے، لیکن اب پیغمبر اسلام کا رخ خاندان بنی ہاشم کی جانب نہیں بلکہ پیغمبر سیدھے خانہ خدا کے قریب چلے۔ اس دوسرے واقعے کے بعد پھر وہ واقعہ آئے گا کہ آج دعوت ذی العشیرہ سارا خاندان بنی ہاشم رسول خدا کو چھوڑ کے گیا، مگر بعد میں اس خاندانی بنی ہاشم ہی نے رسول خدا کی بے انتہا مدد کی۔ اس کا سبب حضرت ابو طالب کی ذات ہے، لیکن وہ چونکہ تاریخ کے اعتبار سے بات کا واقعہ ہے میں اسے بعد میں بیان کروں گا۔ صرف یہ جملہ کہہ جاتا ہوں کہ سارا خاندان بنی ہاشم ابو طالب اور علی کو چھوڑ کے رسول کو چھوڑ کے یہاں سے رخصت ہو گیا، کسی نے مدد کی بات نہیں کی۔ تو وہ کیا سبب تھا کہ بعد میں یہی خاندان ہر جگہ پیغمبر کا مددگار بن رہا؟ اس سوال کو ذہن میں رکھیں تو 2 یا 3 واقعات کے بعد والا واقعہ سمجھنا آسان رہے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سوال کا جواب سال آئندہ آئے۔ خیر، دعوت ذی العشیرہ ہو گئی۔ دعوت ذی العشیرہ کے بعد زیادہ طویل مدت نہیں گزری، ایک روایت میں ہے کہ اگلے ہی دن اور ایک روایت میں ہے 3 دن کے بعد پیغمبر اسلام بالکل صبح کے وقت یعنی الگ صبح اپنے گھر سے مسجد الحرام کی جانب آئے اور مسجد الحرام کے بالکل سامنے صفا پہاڑی، وہ پہاڑی کہ جس پہ حضرت ہاجرہ نے کھڑے ہو کر پہلے پانی کو تلاش کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے، اور جب دور پانی چمکتا ہوا نظر آیا تو اس پہاڑی سے دوڑ کے دوسری پہاڑی مروہ کی جانب گئی۔ تو صفا پہاڑی وہ کہ حضرت ہاجرہ نے اپنے 7 چکروں کا آغاز یہی سے کیا تھا۔ آج تک ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو صفا پہاڑی سے اپنی صحیح شروع کرنا ہوتی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو بھی جب اتارا گیا تو اسی پہاڑی پہ اتارا گیا۔ اسی پہاڑی سے ملا ہوا وہ مکان ہے کہ جو پیغمبر کے 3 سال تبلیغ کا مرکز رہا تھا۔ پیغمبر اس صفا پہاڑی پہ آئے۔ ہمارے یہاں بعض روایتوں میں یہ تذکرہ کہ نہیں، پیغمبر کوہ ابو قبیس پر آئے۔ یہ دونوں پہاڑ بالکل آمنے سامنے۔ صفا پہاڑی بہت چھوٹی ہے، یعنی اب تو تقریباً ختم ہو کے رہ گئی، اور کوہ ابو قبیس نسبتاً بلند، آمنے سامنے کے پہاڑ۔ پتہ نہیں رسول خدا اس پہاڑ پہ گئے یا اس پہاڑ پر، البتہ زیادہ روایتوں میں صفا پہاڑی کا نام۔ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، چاروں طرف دیکھا، بآواز بلند کہا واہ صباحا، یعنی اے صبح کے وقت، واہ صباحا 3 مرتبہ یہ آواز تھی۔ یہ واہ صباحا ایک ایسا جملہ تھا کہ جو عرب میں آپس میں طے شدہ تھا، ایک کوڈ ورڈ تھا کہ جب کبھی کوئی انتہائی اہم پیغام دینا ہوگا
جب کبھی مکے والوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا، مثلاً فرض کیجیے مکے میں آگ لگ جائے، یا مکے کی جانب کوئی سیلاب آ رہا، یا کوئی دشمن حملہ کر رہا، تو یہ طے پایا کہ جسے یہ اطلاع ملے، ایسی اطلاع کہ جس سے مکے والوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں، تو وہ فوراً اس پہاڑی پہ کھڑا اور بات صباح کہہ کے پکارے، ہر قبیلہ حاضر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے، جب ابرہا نے حملہ کیا تب بھی بات صباح کی آواز اس پہاڑی پہ لگائی گئی۔ پیغمبر اسلام نے بات صباح کا نعرہ بلند کیا، یہ آواز دور دور تک پھیل گئی، اور اس آواز کو سنتے ہی مکے کے جتنے محلے، ہر محلے ہر محلہ ایک قبیلے کا، صبح کا وقت ہے، ابھی قبیلوں کے محلے بند ہیں، دروازے بند ہیں، ہر محلے کا ایک دروازہ ہوتا، مگر یہ آواز سنتے ہی دروازے کھلتے ہیں اور لوگ دوڑ کے آنے لگتے ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام ایک ایک خاندان اور قبیلے کا نام بھی لیتے ہیں، یا بنی ہاشم، یا بنی مخزوم، یا بنی امیہ، ایک ایک خاندان کا نام بھی لیتے ہیں، اور ان دونوں اعلانات کو سن کر ہر قبیلہ یہاں پہنچ رہا۔ روایت یہ کہ جو قبیلے والے نہ پہنچ سکے انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ اور سن کے آؤ کہ کیا بات ہو رہی، یہاں تک کہ سب یہاں جمع ہو گئے۔ پورا مکہ ان معنوں میں کہ ہر قبیلے کا کم سے کم ایک آدمی یہاں جمع، اور پیغمبر اسلام واہ صباح کی آواز بلند کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے اور کسی نے سوال کیا کہ اے محمد ہمیں کس لیے بلایا، پیغمبر اسلام نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم میرے کلام پر شک کرتے ہو؟ اگر میں کوئی بات کہوں تو کیا تم اسے مانو گے یا اسے جھوٹا سمجھو گے؟ سارے قبیلوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہم نے تمہیں ہمیشہ صادق و امین پایا، ہم تمہاری کسی بات کے بارے میں شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ہے۔ پیغمبر نے دوسرا سوال کیا کہ یہ سامنے والی پہاڑی دیکھو، کوہ صفا پر پیغمبر کھڑے ہیں، سامنے دوسری پہاڑی کوہ ابو قبیس ہے، یہ پہاڑی بہت بلند ہے۔ پیغمبر نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر جمع ہو چکا جو تم پر حملہ کرنے والا، تو کیا میری بات مانو گے؟ سب نے کہا بے شک ہم تمہاری بات مانیں گے، یقین کریں گے۔ تیسرا سوال رسول نے کیا آخر کیوں؟ یہ بات کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے آج تک تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ یہ 3 سوال جب پیغمبر اسلام نے کر لی، تبلیغ کا ایک طریقے سے طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے سے اعتراض کروایا جاتا، اس کے بعد پھر کام کا آفت ہوتا، کہ سب نے کہا کہ ہم یہ بات مان لیں گے۔ پیغمبر نے کہا پھر سنو، میں تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ جس راستے پہ تم جا رہے اس راستے میں تمہارا انجام تباہی، تم نے ایک خدا کو چھوڑ کر اپنے سینکڑوں خدا مان لیے، جس کے نتیجے میں جہنم اور آخرت کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آغاز ہی پیغمبر کا ڈرانے سے ہوا، اگرچہ اسی خطبے کے آخر میں بشارت ہے، مگر آغاز کر رہے کہ جہنم کا عذاب اور آخرت کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو اور تم نجات پاؤ گے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے 3 وعدے کیے، 3 وعدے، ملکوا بہل عرب تضلوا بہل عجم وَإِنْ آمَنْتُمْ مَلَكُوا مَا فِي الْجَنَّةِ، کہ اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے۔ تو ذلوا بہل عجم، اور یہ کلمہ پڑھ لو گے تو عجمی لوگ تمہارے سامنے ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ عرب ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کے آدھے حصے پر ایران والوں کا قبضہ تھا اور آدھے حصے پر شام والوں کا قبضہ تھا، اور اتنا یتیم سا علاقہ تھا کہ جب جس کا دل چاہتا یہاں کے حملہ کر کے چلا جاتا۔ ابرہا کا حملہ اس کی گواہی دے رہا۔ اس کے علاوہ بھی حبشہ کے بادشاہ نے کئی مرتبہ حملے کی، یمن کے بادشاہوں نے کئی مرتبہ حملے کیے۔ تو اس وقت عرب کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں، یہ جو جب دل چاہتا ہے آ کے ہم پہ حملہ کرتی، کون ہمیں اس سے بچانے والا؟ تو پیغمبر نے 3 وعدے کی، ملکوا بہل عرب، عرب پورے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم کے لوگ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اگر تم ایمان لیا تو جو کچھ جنت میں ہے وہ سب تمہارا ہوگا، مگر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو
اور فلاح اور نجات پاؤ۔ بس سب سے پہلے جیسے ہی پیغمبر کا خطبہ ختم ہوا، سب سے پہلا جملہ ابو لہب کی زبان سے نکلا، کیونکہ پیغمبر نے بنو ہاشم کے خاندان کو بھی بلایا تھا۔ باقی لوگ تو ذرا حیرت میں آ گئے، سکتے میں آ گئے کہ کیا ماجرا، لیکن ابو لہب کو کیا تم نے اس فضول بات کے لیے معاذ اللہ ہمیں جمع کیا؟ یہ ابو لہب یہ جملہ کہہ کے واپس چلتا۔ خود پیغمبر اسلام کی چچا نے جب یہ بات کہی تو سارے کے سارے عرب متفرق ہو گئے، لیکن اب ایک بات آ گئی ان کے ذہنوں میں۔ آج پورا دن ان کے درمیان یہی ڈسکشن رہا کہ آپ کو اس شخص نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی، ہمارے بتوں کی تردید کیسے کر دی، اور ادھر مکے والے یہ باتیں کر رہے ہیں اور ادھر جبرائیل امی تبت یدا ابی لہب کی قرآنی آیت لے کے آ رہے ہیں کہ جو ابو لہب نے رسول کے بارے میں کہا، پروردگار نے وہی جملے ابو لہب کے بارے میں استعمال کیے۔ پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو بات کا موضوع کہ یہ قرآن کا وعدہ کس طرح پورا ہوا اور ابو لہب کے ہاتھ کس طرح ٹوٹے، لیکن سارے مکے کے اندر یہ ایک لہر سی دوڑ گئی، حیرت سی، گھر گھر یہ تذکرہ ہو رہا کہ آج اس نے اتنی ہمت کیسے کر لی کہ ہمارے سارے خداؤں کا انکار کر دیا۔ اور اس اعلان کے فوراً بعد اب پیغمبر اسلام نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا کہ اپنی نمازیں مسجد الحرام میں یعنی خانہ خدا میں ادا کرتے۔ عام مسلمانوں کو اجازت نہیں، مگر خود پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ جو پیغمبر اپنی نمازیں اب خانہ کعبہ میں ادا کرتے۔ اب وہ جو ایک رکاوٹ تھی، جو حکم خدا تھا کہ چپ کے تبلیغ کرو، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، پیغمبر اسلام کی نمازیں شروع ہو گئی۔ تاریخ کو اور قرآن کو پڑھنے والے جانتے کہ یہ کتنا غلط ہے یہ کہنا کہ فلاں شخصیت کے اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، اس سے پہلے کسی نے نماز پڑھی ہی نہیں تھی۔ خود سورہ مبارکہ الگ کی آیتیں گواہی دے رہی کہ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے خانہ خدا میں سب کے سامنے اعلان نمازیں ادا کرنا شروع کر دی تھی، بلکہ بعض علماء اسلام تو کہتے ہیں کہ دعوت ذی العشیرہ اور کوہ صفا کا اعلان اس سے بھی پہلے پیغمبر کی نمازیں شروع ہو گئی تھیں، اور اسی وقت سے مکے والے چونک اٹھے تھے کہ یہ ایک نیا طریقہ عبادت کہاں سے آیا، کوئی نہ کوئی نئی بات ہونے والی۔ تو اب قرآن یہ بتا رہا، سورہ مبارکہ الگ جس کی 5 آیتیں تو غار حرا میں آئی، اور 6ٹھی آیت سے لے کر آخری آیت تک اس کوہ صفا کے اعلان کے بعد آئی، جب پیغمبر اسلام مسجد الحرام میں نمازیں ادا کرنا شروع کر دی تو سارے عرب غیظ و غضب کے عالم میں آ گئے، مگر خصوصیت کے ساتھ ابو جہل کا غصہ اپنی انتہا پہ پہنچ گیا۔ ابو جہل وہ آدمی تھا کہ جو ہمیشہ یہ فرق رکھتا تھا عام عربوں سے کہ جو لباس وہ پہنے، اس دن کسی عرب کو اجازت نہیں تھی وہ لباس پہننے کی، جس سواری پہ وہ سوار ہو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کی سواری سے آگے اپنی سواری کو لے کے جائے، اور جب وہ حرم میں داخل ہو جائے تو کسی کو اجازت نہیں تھی اس سے پہلے اپنی عبادت کرنے کی، مگر پیغمبر اسلام ابو جہل جو اپنے ذہن میں اپنا ایک تصور میں رات بنا کے بیٹھا، وہ یہ منظر دیکھ کے انتہائی غیظ و غضب میں آ گئے کہ پیغمبر اسلام میرا کوئی خیال نہیں کرتے، میں داخل ہوتا ہوں اور وہ سجدے میں پڑے ہوتے۔ عربوں میں اس سے پہلے سجدے کا رواج بھی نہ تھا۔ آخر ایک دن راستے میں اس نے پیغمبر اسلام کو روکا اور کہا، دیکھیے ابھی اسلام کا پیغام اتنا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے کہ آخر رسول نے کیا کہا، مگر یہ نماز ان کے لیے واضح ہو گئی۔ اور شاید آپ کو یاد ہو پچھلی تقریر میں یہ آیا تھا کہ مسلمانوں پر نماز معراج تک مستحب تھی، معراج کے بعد واجب ہوئی، مگر رسول پہ نماز ہمیشہ سے واجب تھی۔ راستے میں روکا اور کہا کہ اے محمد، آئندہ میں تمہیں نہ دیکھوں یہ کس طریقے سے عبادت کرتے ہو، آئندہ اگر تم نے اس طریقے سے عبادت کی تو میں لا تو منات کی قسم وہیں پہ تمہیں سزا دوں گا۔ اور پیغمبر اسلام نے جن کا طریقہ عام طور پر ایسا نہیں، اتنی ہی سختی سے جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تو نے میری نماز میں دخل ڈالا اور مجھے نماز سے روکا تو خود دیکھ لینا کہ اس کے بعد تو زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ایک چیلنج ابو جہل دے رہا اور ایک چیلنج رسول۔ اب تاریخ سے بتاتی کہ یہ واقعہ بہت سے لوگوں نے دیکھا، سڑک کی بات کی، بازار کی بات کی۔ اگلے دن جب ابو جہل خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ آج بھی رسول اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ قرآن کہہ رہا کہ اے مسلمانوں، کیا تم نے نہیں دیکھا ہمارے اس بندے کو جب یہ نماز پڑھتا ہے
تو ابو جہل آ کے اسے روکتا، ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے نہیں دیکھا ابو جہل کو وہ روک رہا؟ جس کو روک رہا ہے عبدا، ہمارے اس بندے کو، اذا صلی، جب یہ حالت نماز میں ہے۔ ابو جہل نے پیغمبر اسلام کو دیکھا اس حالت میں، اور وہ لوگ بھی اس وقت موجود ہیں جن کے سامنے کل ابو جہل چیلنج دے چکا، سنا کہ وہ غصے کی حالت میں آگے بڑھا۔ روایت یہ کہ قریب سے ایک پتھر اس نے اٹھایا، یہ تو آج مسجد الحرام کا صحن ہموار کر دیا گیا، پہلے تو کنکر پتھر تک پڑے، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ اس پتھر سے میں اس کے سر کو زخمی کروں گا اور اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھ کے اس کی گردن کو توڑوں گا۔ تکبر اور غرور کی حالت میں آگے بڑھ رہا۔ اب قرآن کریم اسی سورہ مبارکہ علق میں 19ویں آیت میں جا کر ابو جہل کو چیلنج بھی کر رہا، الم یعلم بان اللہ یری، اے ابو جہل کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ تیری حالت کو دیکھ رہا؟ کلا لئن لم ینتہ لنتبعن بالناصیہ، خبردار اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا تو ہم تجھے تیرے بالوں کی مدد سے پکڑ کے کھینچیں گے اور آپ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ قرآن نے بھی ایک چیلنج دے دیا ابو جہل کو۔ اب تاریخ بتاتی کہ ابو جہل، جو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اس کے بعد ابو جہل آگے بڑھ رہا، مگر جیسے ہی پیغمبر کے قریب پہنچا لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس نے پتھر پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہ پتھر اس کے گردن سے چپک کے رہ گیا اور اس کا ہاتھ نیچے آنے سے منکر ہو رہا، خود اس کا ہاتھ نیچے نہیں آ پا رہا اور انتہائی خیانت چیز اس کے منہ سے نکلی اور وہ واپس مڑا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ وہ واپس مڑا، جیسے ہی وہ واپس مڑا ویسے ہی یہ پتھر اس کے ہاتھ سے، اس کی گردن سے زمین پہ گر پڑا۔ اور بعض روایتوں میں کہ نہیں، پیغمبر کے قریب ہاتھ پتھر سے اور پتھر گردن سے چپکا ہوا، ابو جہل یہ منظر دیکھتا کہ اختیار رسول کا نام لیتا، اے محمد مجھے بچاؤ، اور پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، وہ پتھر زمین پہ گرا اور ابو جہل پیٹ پھرا کے بھاگا۔ اب جب واپس آیا تو اس کے بھی دوست اور ساتھی ہیں، مکے کے دوسرے سردار بھی، سب نے حیران ہو کر کہا ابو جہل گئے تو تھے اتنے جاہ و جلال کے ساتھ، واپس کیوں آ گئے؟ کہا خدا کی قسم جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی خندق ہے جو آگ سے بھری ہوئی، جلتی بھی آگ ہمارے درمیان آ گئی اور اس آگ کے کنارے میں نے کچھ پرندوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پر تھے اور انتہائی خوفناک ان کے پنجے تھے۔ چنانچہ میں یہاں سے واپس آیا اور پیغمبر اسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل ایک قدم آگے بڑھتا تو ملائکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھیں، مدینے پہنچے۔ روایت یہ بتاتی کہ 2 ہجری کو جنگ بدر جب اختتام کو پہنچی تو ابو جہل کا لاشا بھی وہاں پڑا ہوا تھا دوسرے لاشوں میں، چنانچہ اس کا سر کاٹنے سے پہلے بعض مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کے بال پکڑے اور بالوں سے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آگے بڑھے اور اس گڑھے میں ڈال دیا کہ جہاں مشرکین کے سارے لاشیں ڈالے گئے۔ بعد میں پیغمبر اسلام نے پھر اس کے لاشے کو ڈھونڈوا کے اس کا سر کٹوایا تو ان مسلمانوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کس کا لاشا کھینچ کے لے جا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم، وہ تو سارے مشرکین کے لاشیں جمع کر رہے، تو خود بخود قرآن کی وہ پیشین گوئی دنیا کی حد تک صحیح ثابت ہوئی۔ کلا لئن لم ینتہ، اگر یہ اپنی حرکت سے نہیں ہوتا لنتبعن بالناصیہ، تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ یہ تو خود ان مسلمانوں کو بعد میں پتا چلا کہ مشرکین کے اتنے لاشوں میں ایک ہی کو ہم نے پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹا، اور یہ وہی ابو جہل نکلا جس کے لیے قرآن یہ حکم دے چکا۔ اور پھر جہنم کے بارے میں تو ہے قرآن کی اگلی آیت کہ ہم اسی طرح سے اس کو لے جا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو روایت یہ بتاتی ہے کہ ابو جہل سب سے پہلا دشمن بن کے آیا، یعنی پیغمبر اسلام پر پہلا حملہ ابو جہل نے کیا نماز کی وجہ سے۔ جس وقت پیغمبر اسلام کی نمازیں شروع ہوئیں، تاریخ کہتی اس کے فوراً بعد جو دوسری بڑی شخصیت پیغمبر کی مخالفت پر میدان میں اتری وہ ولید ابن مغیرہ کی شخصیت، وہ شخص تھا تو قرآن کہہ رہا ہے انکان ذا مال و بنین، اس کا مال بہت زیادہ تھا، اس کے بیٹے کثرت کے ساتھ تھے، اس کی اولاد زیادہ تھی، مال زیادہ تھا۔ اس وقت کے عرب کے ماحول یہی 2 باتیں سب سے زیادہ اہم، جس کے پاس مال بھی زیادہ اور اس کے بیٹے بھی زیادہ، اس سے زیادہ مغرور اور متکبر آدمی کون ہوگا؟ تو پیغمبر نے ذی الحجہ کی دعوت کی، کوہ صفا کا اعلان کیا
اس کے فوراً بعد مسجد الحرام میں پہلا حملہ ابو جہل کی جانب سے ہوا اور پھر دوسری مخالفت ولید ابن مغیرہ کی جانب سے ہوئی۔ یہ ولید ابن مغیرہ انتہائی تکبر والا انسان تھا۔ ابھی آپ سنیں گے تھوڑا ہی آگے اس واقعے کہ اتنا مغرور آدمی تھا کہ اس نے اپنی جان دے دی اپنے غرور کی وجہ سے، اگرچہ جان تو جانا ہی مگر جان بچانے کی کوشش تک نہ کی اپنے غرور کی وجہ سے۔ یہ ولید ابن مغیرہ یہ پیغمبر اسلام کے خلاف میدان میں اترتا ابو جہل کا ساتھی بن کر، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم کی وہ آیتیں نازل ہوئی تو سورہ مبارکہ قلم کی آیتیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ إِن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَسَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْدُومِ۔ یہ قرآن کی 4-5 آیتیں اس ایک آدمی کے بارے میں آئیں۔ اندازہ کیا جا سکتا کہ یہ کتنا سخت دشمن ہوگا کہ قرآن نے مسلسل کئی آیتیں اس کے لیے وقف کر دی۔ اور انداز دیکھیں قرآن کا، یہ تیسری وحی آ رہی ہے، چوتھی وحی قرآن کریم کا انداز دیکھیں۔ اے رسول خبردار باتوں میں نہ آنا، اس کی کل اللہ سے جو بہت زیادہ قسم کھانے والا مہین انتہائی ذلیل آدمی، یہ اپنے آپ کو انتہائی بلند سمجھ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ ہے، جھوٹے قسمیں کھانے والا۔ دوسری صفت مہین ہے، یہ شخص ذلیل ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا حماد، یہ تو ہر ایک کی عیب کی تلاش میں لگا رہتا۔ چوتھی صفت مشاکن بنمیم، جو غلخوری اس کی عادت، ادھر کی بات ادھر پہنچائے ادھر کی بات ادھر۔ مناع للخیر، نہ خود نیکی کے راستے پہ چلتا ہے نہ دوسرے کو چلنے دیتا۔ معتدل، اپنی حد سے تجاوز کرنے والا۔ عظیم، گناہ گار ہے۔ اور آٹھویں صفت بتائی فوتول، یہ انتہائی سخت مزاج ہے۔ اور پھر اس کی نویں اور آخری صفت قرآن بتا رہا بعد ذالک زنیم، اور ان سب کے بعد یہ کہ یہ بد اصل ہے، حلال کی اولاد نہیں ہے، بد اصل ہے۔ بعض علماء نے قرآن کی اسی آیت سے ایک نتیجہ نکالا کہ ولید ابن مغیرہ کو قرآن نے حرام زادے کا لقب دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ بعض علماء نے نتیجہ نکالا کہ یہ اصول نظر آ رہا کہ جو بھی دشمن رسول اور دشمن امام ہو وہ اس آیت کی لپیٹ میں آ سکتا۔ یہ نہ صفت ولید کی بتائیں۔ اس کے بعد قرآن نے کہا انسان ذا مال و بنین، اس کے پاس دولت اور بیٹے بہت زیادہ، اس لیے اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اعلیٰ اساطیر الاولین، یہ کہتا ہے کیا ہمارے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب قرآن ایک اعلان کر رہا سنسمہ علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کی اسی اونچی اور لمبی ناک پہ ضرب لگائیں گے کہ جس کو بچانے کے لیے، اس کا یہی تو کہنا تھا کہ ہم ایک یقین کی بات مان کر اپنی ناک کیسے نیچے کریں۔ اس اونچی ناک کا حوالہ دے رہا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی اسی ناک کے اوپر ضرب لگائیں گے۔ تو روایات میں یہ بھی وہ آدمی کہ جنگ بدر میں حصہ لینے گیا تھا اور وہاں سے بھاگ کے آیا تھا، مگر بھاگتے بھاگتے ایک مسلمان کی تلوار نے اس کی ناک کو کاٹ دیا تھا۔ اس مسلمان کو بھی پتا نہیں تھا میں کس پہ حملہ کر رہا، مگر اس کی وہی ناک کٹ گئی۔ تو قرآن کریم چوتھی وحی آئی اور اس میں ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ ہوا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ملتی ہے تاریخ میں۔ تاریخ یہ کہتی کہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جب پیغمبر اسلام نے ان آیتوں کو ہر جگہ تلاوت کرنا شروع کر دیا تو سارے مکے کے اندر یہ باتیں پھیل گئی۔ اب کافر تک ولید ابن مغیرہ کو پسند نہیں کرتے، مغرور آدمی، متکبر آدمی، پہلے ہی اس سے نفرت کرتے۔ قرآن کی آیتیں بھی آ گئی جس میں اس کے ایک ایک عیب کو بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے 9 عیب قرآن نے بیان کیے۔ آج ایسی چیزیں ہیں جو ہر مکے والے کو پتا، جو غلخور ہے، عیبجو ہے، قسم کھانے والا ہے، ذلیل آدمی ہے، ظلم کرنے والا ہے، لوگوں کو نیکی سے روکنے والا، مگر نئی چیز قرآن نے ایک نہیں بتائی۔ بعد ذالک زنیم، کہ اس کی عقل صحیح نہیں، یہ حلال زادہ نہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے جب یہ سنا تو خود دیکھیے، یعنی کافروں کا کلام خدا پر اعتقاد، ولید ابن مغیرہ نے جب یہ سنا، سارے مکے میں یہ باتیں پھیل رہی، لوگ مزے لے لے کے ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر۔ تو غصے کی حالت میں یہ تلوار لے کے اپنی ماں پہ چڑھ دوڑا، جس کی بوڑھی ماں زندہ تھی۔
جانے کے بعد تلوار کو ماں کی گردن پہ رکھا اور کہا کہ مجھے حقیقت بتا، میرے باپ کے بارے میں مجھے آگاہ کر کے میرا باپ کون تھا۔ بوڑھی ماں نے ننگی تلوار اپنی گردن یقین آ گیا تھا، تبھی تو جا کے یہ سوال کیا اس نے۔ تو قرآن کا یہ ایک موجودہ بھی اس وقت عرب کے ماحول میں جب لوگوں تک پہنچا تو لوگ حیران بھی ہوئے، کیونکہ یہ بات پھر کھلتی چلی گئی۔ جب ایک مرتبہ ماں کی زبان سے یہ بات نکلی تو پھر نکلتی ہی چلی گئی۔ قرآن کے ان الفاظ پر، قرآن کے ان الفاظ کی سچائی کو دیکھ کر ایک بڑا طبقہ اسلام کی جانب آنے لگا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ولید ابن مغیرہ کو تو قرآن نے اس انداز سے مخاطب کیا، فَنَسِمَهُ عَلَى الْقُرْطُوس، اس کا انجام بھی اس کو بتایا کہ تمہاری ناک کٹے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل امی بھی آیا۔ جب یہ ماحول بن چکا تھا مکے کا، پیغمبر اسلام کا پہلا ٹکراؤ ابو جہل سے ہوا، دوسرا ٹکراؤ ولید سے ہوا، اور ولید سے ٹکراؤ زیادہ خطرناک تھا، اس لیے کہ ابو جہل پھر بھی پیغمبر اسلام سے ڈرتا تھا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ابو جہل پھر بھی پیغمبر اسلام سے ڈرتا تھا۔ اس لیے تاریخ میں یہ موجود مسلسل ایسے واقعات موجود ہیں، اگر آپ کو یاد آ جائے تو اس سے پہلے اسی سال کی جو 13 تقریریں ہو چکی ان میں 2 واقعات تو میں بیان کر چکا ہوں۔ پہلا واقعہ اس یتیم بچے کا ہے جو ایک دن ابو جہل کے پاس گیا۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ یتیم بچے کو کوئی بھی آدمی اپنی کفالت میں لے لیتا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ جس نے یہ اعلان کیا، یتیم کے ساتھ کا سارا مال اور دولت اس کو مل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے یتیم کو کچھ دے یا نہ دے۔ تو ایک ایسا یتیم تھا جس کے بعد نے بھی انتہا دولت چھوڑی تھی، لیکن ابو جہل نے قبضہ کر لیا، پہلے تو اعلان کیا کہ یہ میری نگرانی میں ہے، میں اس کا خیال کروں گا۔ اس کے بعد جب دولت ہاتھ آ گئی تو یتیم کو دھکے دے کے نکال دیا، جاؤ خود ہی اپنا کہیں سے خرچہ پورا کرو۔ وہ یتیم بچہ بیچارہ، یہاں بڑوں کو حق نہیں ملتا تو یہ کس کے پاس جائے۔ ایک دن اس کی یہ حالت ہو گئی، تاریخ میں لکھا کہ اس کے جسم پر موجود لباس بھی گل کے گر گیا، ایک ہی جوڑا تھا، پھٹ کے گر گیا، گل کے گر گیا، تقریباً یہ بے لباس ہو گیا۔ پھر ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا تم میری حالت دیکھ رہے، میں ساقے سے بھی ہوں اور لباس بھی میرے جسم پر نہیں، اپنی بات سے نہیں، میرے باپ کی دولت میں سے تو کچھ دے دو۔ ابو جہل نے پھر اسے مار کے نکال دیا کہ جاؤ خود ہی اپنا انتظام کرو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پریشانی کی حالت میں گھومتا چلا کہ کون ہے کہ جو میرا مددگار بنے گا۔ اب وہ مسجد الحرام والا واقعہ ہو چکا، جب ابو جہل پیغمبر اسلام کے سامنے سے بھاگ گیا، وہ واقعہ ہو چکا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا، سوچا موقع اچھا، اسے بلایا۔ یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن ایک مسئلہ سے دہرایا جا رہا۔ اسے بلا کے کہا کہ اگر ابو جہل سے اپنا حق لینا ہے تو ایک ہی آدمی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کے رسول کی جانب اشارہ کر دیا۔ یقین رسول کے پاس گیا، رسول کھڑے ہو گئے، چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ابو جہل کے دروازے پہ آئے دستک، ابو جہل نے پوچھا کہا کہ میں اپنا نام بتایا۔ حیران ہو کے ابو جہل باہر آ گیا کہ یہ میرے پاس کیسے آئے؟ رسول نے ایک ہی بات کہی، اس یتیم کا پورا حق دے۔ ابو جہل یہ سنتا کہ اتنا سخت دشمن مگر عجیب حیبت اور خوف اس کے دل میں ہے رسول سے، ایک لفظ کہے بغیر گھر میں گیا اور یتیم کا سارا مال لا کے اس کے حوالے کیا۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے اس یتیم کو بھیجا، رسول جب واپس آ گئے وہ دوڑ کے گئے، اے ابو جہل کیا بات کہ تمہاری کیا حالت، تم تو اتنے سخت مخالف اور ڈر گئے۔ جواب کیا تمہیں کیا پتا۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اس یتیم کا حق ہو تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی دائیں اور بائیں میرے دونوں پہلوؤں سے مجھے دبانا شروع کر دیا، اور اگر میں یہ حق نہ دیتا تو شاید اسی وقت مر جاتا۔ اچھا، وہ واقعہ بھی تاریخ کی اوراق پر کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے مسجد الحرام، دراج قبیلے کا ایک آدمی آیا، یمن کا قبیلہ، اور آج یہ کہتا ہے میں لٹ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ ابو جہل نے میرا سامان لیا ہے، پیسے دینے سے انکار کر رہا۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر گئے اور جا کر کہا ابو جہل اس کا حق اس کو دو، اس وقت بھی اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اور تیسرا واقعہ بھی تاریخ میں ہے، قبیلہ بنو زبیر یا عرب کا قبیلہ، اس کا ایک آدمی خانہ خدا کے پردے کو پکڑ کے کہہ رہا کہ اے مکے والوں، تمہارے یہاں کون تجارت کرنے آئے جبکہ تم آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ سرداران مکہ نے سنا، پوچھا کیا بات؟ کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم میں 3 بہترین اونٹ لے کے آیا تھا تاکہ مکے میں کسی سردار کے ہاتھ انہیں فروخت کروں،
عرب کی زندگی میں اونٹ سب سے قیمتی چیز ہے. یہاں آنے کے بعد ابو جہل آیا سب سے پہلے. وہ تو ابو جہل نہیں کہہ رہا, وہ تو عمر ابن ہشام کہہ رہا. عمر ابن ہشام میں بدتری آیا, میرے اونٹ دیکھے, کہا کہ میں 50 درہم میں خریدتا ہوں, اور یہ کہہ کے واپس چلا گیا. اے مکے والوں تمہیں کیا ہوا؟ یہ ایک اونٹ 1000 درہم کا, وہ 50 درہم قیمت لگا کے گیا. کیونکہ ابو جہل کے بارے میں جو بات میں نے پہلے کہی, جو کپڑا وہ پہن لے وہ کپڑا اس دن کوئی نہیں پہنے, جس سواری پہ وہ بیٹھ جائے اس دن اس کے آگے کوئی نہیں نکلے, خانہ کعبہ میں آ جائے تو کوئی اس سے پہلے عبادت نہیں کرے. اونٹ کی قیمت لگا کے گیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے مکے میں گھس کے آ گیا. 49 درہم دینے والے تو مجھے ہیں, مگر اس سے زیادہ 1 درہم بھی کوئی نہیں دے رہا. تب کہتے ہیں جب عمر ابن حشام یعنی ابو جہل نے 50 کہہ دیے تو اب ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے. اے مکے والوں, یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے مجھ پر؟ بس اتنا سننا کہ سرداران قریش نے کہا وہ بیٹھے ہیں ابو جہل کے دوست, ان سے جا کر کہو وہ تمہیں تمہارا حق دلوا دیں گے. اور وہ پیغمبر اسلام تھے. یہ جا کے پیغمبر سے کہتا ہے کہ اپنے دوست سے میرا حق دلوائی, اور پیغمبر فوراً کھڑے ہو گئے, چلو میرے ساتھ. ابو جہل کے دروازے پہ آئے, دروازے پہ دستک. ابو جہل نکل کے آیا اور پوچھا کیا بات؟ پیغمبر نے کہا کہ میں اس کے 3 اونٹ خرید رہا ہوں, اور پوری قیمت ایک سے اونٹ خرید رہا ہوں, اور تمہیں بتا کے خرید رہا ہوں. ابو جہل شریف کے سامنے کوئی اتنی بات کہہ دے, اگر پیغمبر ابو جہل کو بتائے بغیر بالا ہی بالا بازار میں جا کے اونٹ خرید لیتے تو یہ بھی ابو جہل کے لیے بڑی توہین. کہا یہ کہ اس کے سامنے آ کر کہا کہ 1000 درہم میں قیمت لگا رہا ہوں, اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ پیسے دو ورنہ یہ اونٹ میں لے جا رہا ہوں. اور ابو جہل کے جاننے والوں کو پتا کہ ابھی اس کی تلوار نکلے گی جہاں خون کی ندیاں بہ جائیں. ابو جہل کی قیمت پر کسی نے قیمت لگائی اور اتنی بڑی قیمت, لیکن یہ دیکھ کے سب حیران ہو کہ پیغمبر اطمینان سے آگے بڑھے. ابو جہل خاموش, اس کے 3 اونٹ خریدے, اسے اس کی پوری قیمت دی, اور اونٹوں کو لے کے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگے. سوال کیا دوستوں نے جا کر ابو جہل تمہاری یہ کیا حالت؟ کہا کہ تمہیں کیا پتا, میں دیکھ رہا 2 نیزے بردار اپنا نیزہ میرے سینے پہ رکھے ہوئے, اور اگر میں ایک لفظ بھی کہتا تو یہ نیزے میرے سینے میں داخل ہو جاتے. تو ابو جہل پیغمبر اسلام کا سب سے بدترین دشمن ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام سے مروب بھی ہے, ہیبت میں بھی ہے, اس کی ہمت نہیں پڑتی پیغمبر کے مقابلے پر آنے کے لیے. اور میں اس وقت آپ کے سامنے ایک پرانی بات کو اٹھا دوں, شاید اب یہ واضح ہوا ہو. یہ جو میں نے اس سے پہلے 25 تقریریں کی, ان میں بعض واقعات بڑے لمبے آتے. یاد کیجئے وہ واقعہ کہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 12 سال کی تھی, ایک کاہن نے آ کر پیغمبر کو دیکھا تھا, ابو جہل نے اعتراض کیا تھا. جب پیغمبر سفر شام پر گئے تھے مال خدیجہ کو لے کر, ابو جہل نے پہلے مخالفت کی تھی, پھر 17 یا 18 معجزے دیکھے. تو ابو جہل پہلے سے ڈرا ہوا تھا, اب یہ واقعات اور آ گئے. تو ابو کی مخالفت ایک حد میں تھی, مگر قریش کے 6 آدمی ایسے تھے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا. پیغمبر گھر سے باہر نکلے تو پیغمبر کے منہ پہ کھڑے ہو کے پیغمبر کو گالیاں دی, پیغمبر کے منہ پہ سانس ڈالی, پیغمبر کے چہرے پر تھوکے. یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں, مگر شان رسالت کا اندازہ کرتے ہوئے سوچیے کہ پیغمبر کے لیے کتنا تکلیف دہ عمل ہو رہا ہوگا. ان میں خصوصیت کے ساتھ ولید ابن مغیرہ نمبر 1 ہے, عاص ابن وائل نمبر 2 ہے, اسود ابن مطلب نمبر 3 ہے, اسود ابن عبد یغوث نمبر 4 ہے, حارث ابن قلقلہ نمبر 5 اور حارث ابن قیس 6. یہ 6 آدمی کہ جن کا یہ طریقہ, جب یہ دشمنی انتہائی گھٹیا سطح پہ اتر آئے, تھوکنا, مٹی پھینکنا, پیغمبر اسلام کے منہ پہ کھڑے ہو کے روزانہ گالیاں سنا, اور پیغمبر خاموش, پیغمبر صبر کر رہے ہیں. مگر پروردگار پیغمبر کو جب اعلان رسالت کا حکم دیا تو ایک وعدہ بھی کیا تھا. جہاں سے آج کی تقریر شروع ہوئی ہے وہاں میں نے ایک وعدہ دہرایا, بسا بما تؤمر, اے رسول کھل کے تبلیغ کرو, وأعرض عن المشرکین, مشرکین کو چھوڑ دو, انا کفیناک المستہزئین, جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں. تو اللہ کے رسول خاموش, مگر قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. خدا کی تاریخ سے بتاتی کہ جیسے ہی ان کے مظالم بڑھ گئے ویسے ہی جبرائیل امین پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئی. اچھا, یہ جو روایت اب میں پڑھ رہا ہوں یہ مولا کائنات کی روایت ہے اس یہودی کے جواب میں. جس یہودی نے ایک مرتبہ آ کر یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ تم جسے رسول مانتے
وہ ہمارے موسیٰ سے بڑے کہتے ہیں. موسیٰ کے پاس تو یہ معجزہ تھا, مولا نے بتایا رسول کے پاس یہ معجزے تھے. موسیٰ کے قوم پہ تو یہ عذاب آئے موسیٰ کی نافرمانی سے, تو مولا نے بتایا کہ رسول کے قوم پہ بھی یہ عذاب آئے. تو اس نے آخر میں کہا کہ وہ 6 آدمیوں نے موسیٰ کی توہین کی تھی تو ان کو خدا نے ہلاک کر دیا. مولا نے کہا یہی تو رسول کے ساتھ ہوا کہ مکے کے 6 آدمیوں نے میرے پیغمبر کی توہین کی. تو قرآن نے کہا انا کفیناک المستہزئین, اے میرے حبیب ہم ان کے لیے کافی. اور فوراً جبرائیل اتر کے آئے پیغمبر اسلام کے پاس آ کے سوال کرتے, بتائیے کہ کون ہے آپ کی توہین کرنے والا. اب رحمت للعالمین پیغمبر بول بھی نہیں رہے, کہنا بھی نہیں چاہتے, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اسلام کی تعلیمات میں تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو بد دعا نہ دو. یہ اسلام کے خلاف, اگر کوئی بدترین دشمن ہے بد دعا دی جا سکتی. اللہم, یہ دعائے کمیل میں بھی اور دوسری دعا میں بھی من کادنی فسید ہو, جو میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کے خلاف منصوبہ بنا, جو میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے پروردگار تو اس کے اوپر اس کی سازش کو الٹ دے. یہ بد دعا ہی کا تو طریقہ, لیکن رحمت للعالمین بھی ہے. جبرائیل نے آپ کے نام پوچھے, پیغمبر خاموش ہے. لیکن جبرائیل اس وقت آئے کہ جب پیغمبر اسلام بازار سے گزر رہے تھے. جبرائیل نے گزرنے والے ولید ابن مغیرہ کو دیکھا, فقط اتنا کہا کہ کیا یہ بھی ہے آپ کا مذاق اڑانے والوں میں سے. آپ صرف اشارہ کرو. پیغمبر نے سر جھکا دیا, یعنی ہاں کا اشارہ کیا, زبان سے کچھ نہیں کہا. اور جبرائیل نے ایک مرتبہ اپنی انگلی سے اشارہ کیا. اس اشارے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا جنگ بدر سے واپسی کے بعد, یہ اسی موقع پر اس میں ذرا اختلاف, ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا جا رہا تھا, جبرائیل اشارہ کر چکے, چلتے چلتے وہ تیر بنانے والے کے پاس سے گزرا. یہ تو ایک عام پیشہ تھا عرب کا, مکے میں دکانیں کھلی ہوتی تھی تیر بنانے والوں کی. وہ تیر بنانے والا تیر بنا رہا ہے لکڑی سے, اور اس کے چھلکے, لکڑی کے چھلکے زمین کے اوپر گرے ہوئے. پروردگار عالم جو جتنا زیادہ دشمنی میں آگے بڑھتا ہے اس کو اتنی ہی ذلت کی موت دیتا. اب ولید ابن مغیرہ کے ناک کے لیے تو تلوار آئی, گردن کے لیے تلوار نہیں آئی, اس لیے کہ بہرحال تلوار سے مارا جانا بھی ایک باعزت موت ہے. مگر ولید ابن مغیرہ کو انتہائی ذلت والی موت دینا, کیونکہ یہ انتہائی ذلیل حرکتوں پہ اترا ہوا. جیسے ہی آگے بڑھا تو وہ جو لکڑی سے تیر بن رہے تھے, لکڑی کا جو چھلکا ہوتا وہ زمین پہ پڑا. کیا وہ چھلکے کی کیا قدر و قیمت. ولید ابن مغیرہ کا پاؤں اس پر پڑا اور اس کے پاؤں سے خون نکل آیا, خون جاری ہو گیا اور وہ چھلکا اٹکا ہوا. اب ولید ابن مغیرہ چاہے تو جھک کر اس کو نکال لے, مگر تکبر, غرور ہے. پبلک میں عوام کے سامنے یہ کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکا. یہاں تک کہ پاؤں زخمی ہے تو پاؤں سے وہ لکڑی کا ٹکڑا نکالنا, یہ بھی اسے خلاف نشان لگ رہا, جھکنے سے انکار کر دیا. اسی طرح سے چل کے اپنے گھر تک آیا, سارے کام نمٹا کے, خون بہتا جا رہا, آ کے بستر پہ لیٹ گیا. بستر پہ لیٹا تو اس کے قریب اس کی لڑکی کا بستر تھا. تھوڑی دیر کے بعد لڑکی گھبرا کے کھڑی ہو گئی, کیونکہ شام ہو گئی, رات ہو گئی, اور چیخ کے کہتی کہ آج میں کنیز کو سخت ترین سزا دوں گی. میں نے اس سے کہا تھا جب وہ پانی نکالنے آئی کہ پانی کی مشق سے پانی نکالنے کے بعد اس کو مضبوطی سے بند کر دے گا, مگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو کھلا چھوڑ کے چلی گئی. میرا سارا بستر گیلا ہو رہا. ولید ابن مغیرہ نے سنا بآواز بلند کہا, بیٹی یہ پانی کی مشق نہیں کھلی, یہ تمہارے باپ کے جسم سے نکلنے والا خون ہے کہ جس کے آخری قطرے. بیٹی نے سنا, گھبرا کے چراغ روشن کیا تو واقعان یہ منظر دیکھا, اتنا خون پاؤں سے نکل گیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پانی کی مشق بہ گئی. کہا جا کہ میرے بیٹوں کو بلا کے لاؤ. بیٹوں کو بلایا گیا, آخری وصیت کی اور جہنم واصل ہو گیا. کتنے چھلکے کے ذریعے صفیناک المستہزئین پروردگار کا وعدہ ہے. ابھی کوئی تمہاری توہین کرے گا, تمہیں ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی عاص ابن وائل تھا, جو ابتدائی عہد اسلامی پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتا, گالیاں دینا, منہ پہ خاک ڈالنا, منہ پہ تھوکنا. عاص ابن وائل تھا. جبرائیل امین پیغمبر کے پاس کھڑے, مکے کا بڑا بازار, عاص ابن وائل گزرا, اشارہ کیا کیا یہ بھی ہے آپ کا مذاق اڑانے والوں. پیغمبر زبان سے ہاں نہیں کہتے, فقط سر کو جھکا دیتے ہیں. جبرائیل نے انگلی سے اشارہ کیا, یہ عاص ابن وائل چل رہا. چلتے چلتے مکے کے باہر جا رہا تھا, ایک پہاڑی پہ چڑھا اور ایک کانٹا اس کے پیر میں چبھا, مگر معمولی تھا کانٹا.
اتنی تکلیف اسے پہنچائی کہ ایک مرتبہ چیخ کے کہتا ہائے محمد کے خدا نے مجھے مار دیا. پیغمبر اسلام کھڑے کہ اتنے اسود ابن مطلب یہ تیسرا دشمن وہاں سے گزرا. جبرائیل نے اشارہ کیا یہ بھی آپ کا مذاق اڑانے والوں میں. پیغمبر نے فقط سر کو اس بات میں حرکت دی اور جبرائیل نے ایک مرتبہ اشارہ کیا. روایت یہ کہ یہ تھوڑی دور گیا اور ایک مرتبہ اندھا ہو گیا اور اندھا ہونے کے بعد قریب میں جو دیوار تھی اس سے اپنا سر ٹکرانے لگا. زور زور سے سر ٹکرا رہا, اتنی زور سے سر ٹکرا رہا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب. غلام اس کے ساتھ اس سے یہ تو کہتا ہے ارے مجھے روکو, مجھے پکڑو, کوئی آدمی میرے سر کو پکڑ پکڑ کے دیوار سے مار رہا ہے, اسے ہٹاؤ, اسے بھگاؤ. اور غلام پلٹ کے کہتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, میں کسے روک, میں تو آپ ہی سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنا سر دیوار پہ مار رہے ہیں. وہ تو اندھا ہو چکا, یہ سمجھ رہا کہ کوئی میرے سر کو پکڑ پکڑ کے دیوار سے مار رہا, تو بار بار کہتا ہے غلام اس آدمی کو ہٹاؤ جس نے میرا سر پکڑا ہوا. غلام چاروں طرف دیکھتا ہے, پھر وہی کہتا کہ آپ ہی اپنا سر مار رہے ہیں, میں کس کو ہاتھ لگا. یہ بات ذہن میں رکھ کہ غلاموں کا مقام اس وقت اتنا کمتر تھا کہ اگر ان کا ہاتھ اپنے آقا کے کپڑے سے لگ جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. اور وہی لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کہ غلام کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ آقا کے سر کو پکڑے. ادھر آقا مرا جا رہا, اگر غلام کیسے سر پکڑے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا سر پکڑ لیا تو کل میرے ہاتھ کٹ جائیں گے, کہ اپنے آقا کو چھونے کی ہمت تم نے کیسے کی. چنانچہ خود اپنا سر دیوار سے ٹکرا ٹکرا کے وہیں جہنم واصل ہو گیا. مولا کہتے کہ پیغمبر اسلام کھڑے, جبرائیل امین نے اشارہ کیا چوتھے آدمی کی جانب. یہ اسود ابن عبد یغوث ہے, انتہائی ظالم آدمی. اس کی ایک غریب مسلمان ہوئی تھی, اس پر اس نے بے انتہا مظالم کی, مگر وہ تو اب آئندہ سال بیان ہوں گے. جبرائیل نے اشارہ کیا کیا یہ بھی ہے آپ کو آپ کا مذاق اڑانے والوں. پیغمبر نے اشارہ کیا ہاں, مگر یہ بھی کہا کہ میں نے اس کے لیے دعا مانگی, وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی خبر سن کے مرے, اس لیے اس کی موت ابھی نہیں آنا چاہیے. جبرائیل روایت یہ ہے کہ قریب کے درخت ایک پتا توڑا اور وہ پتا اس کی آنکھوں میں مارا. اسود ابن عبد یغوث اندھا ہو گئے, مگر مرا نہیں. باقی سب تو مر گئے, یہ مرا نہیں, اندھا ہو گیا اور بیکار ہو گئے. یہاں تک کہ جنگ بدر میں اس کا بیٹا مارا گیا. جب یہ خبر مکے آئی تو اس وقت اس نے بھی خودکشی کر لی اپنے بیٹے کے غم میں. مولا کہہ رہے کہ اس کے بعد پانچواں حارث ابن طلحہ گزرا. جبرائیل نے اشارہ کیا یہ بھی ہے آپ کا استہزاء کرنے والوں میں. پیغمبر نے اشارہ کیا اور جبرائیل نے پھر پلٹ کے اس آدمی کی جانب اشارہ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ آدمی آگے بڑھا, تھوڑی دور گیا ہو تو اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا, یعنی اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا, اس کی شکل اور صورت بدل گئی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوا, بہرحال یہ سب سرداران قریش ہے, بڑے تکبر اور عقل کے ساتھ داخل ہوتے. سرداران قریش کے بارے میں یہ دیکھ کر کہ میرا مجمع جن چیزوں کو دلچسپی سے نہیں سنتا تھا, میں نے ایک پوری تقریر چھوڑ دی کہ قریش کے سرداروں کے تکبر کی کیا حالت تھی. کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آج آپ نے سن کہ غلام تک ہاتھ نہیں لگا سکتا. جس مسند پر یہ بیٹھتے ہیں گھر میں بھی جو ان کا بچھونا, اس پر ان کا اپنا بیٹا کا قدم نہیں رکھ سکتا. اگر بیٹے نے بھی قدم رکھا تو سارے گھر کی پٹائی ہوگی, بلکہ بعض اوقات قتل کر دیا جاتا. تو بڑا تکبر اور غرور اور روب ہوتا تھا ان کا. اب اس کا چہرہ بدل گیا, اسے پتہ ہی. یہ گھر میں داخل ہوا درانہ وار اور جا کے اپنے بستر سے بیٹھ گئے. گھر والوں کی تو جان نکل گئی. یہ کون آدمی آگے بیٹھ گیا؟ اگر حارث آ گیا تو وہ تو ہمیں مار ڈالے گا کہ تم نے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بیٹھنے دیتا, یہ کس اجنبی کو بٹھا دیا. سارے گھر والے ایک دم سے اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس کی پٹائی شروع کر دی. اچھا اب اس کی شکل بدلی ہے, مزاج تو نہیں بدلا. مار کھانے کے بعد اور اسے غصہ آیا کہ ان کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اور اس نے ان کو برا بھلا اور گالیاں دینا شروع کی. جو انہوں نے سنا تو اور ڈر محسوس ہوا کہ اگر حارث کو پتا چل گیا کہ جو آدمی میرے بستر پہ آ کے بیٹھا اس آدمی نے گالیاں بھی دی ہیں اور ہم خاموش رہے تو اور ہمیں سزا ملے گی. اتنا مارا کہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں یہ مارا گیا اور جہنم واصل ہو گیا. پروردگار عالم کس انداز کی موت دے رہا. کتنی ذلت کی بات کہ کل جو گھر والے اس کی آنکھ کے اشارے سے ڈرتے تھے اور آج اسی کو مار مار کے ختم کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اس کی ذلت کیا ہوگی؟ یعنی مرتے وقت اس کو کتنا احساس ہوگا کہ میں مارا گیا ان کے ہاتھ سے جو میرے سامنے کبھی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرتے. اور مولا کائنات کہہ رہے ہیں چھٹا آدمی حارث ابن قیس کا.
جبرائیل نے اشارہ کیا یہ بھی ان میں ہے، پیغمبر نے فقط سر ہلا دیا۔ چنانچہ وہ جیسے ہی آگے بڑھ پہلی دکان سے اس نے مچھلی خرید کے کھائی، وہ مچھلی زہریلی مچھلی بن گئی، جس کے نتیجے میں اس کا پیٹ پھولا اور اتنا پھولا کہ اس کا پیٹ پھٹا، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کے سامنے اس ذلت کی موت مرا۔ جس طرح کتے کا پیٹ پھٹ جاتا ہے سڑنے کے بعد، جس طرح سڑے ہوئے جانور کا پیٹ پھٹتا، اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے غلاموں کے سامنے اس ابتدائی دشمنوں کی حالت آپ نے سنی۔ آج میں نے خاصا وقت لے لیا، مگر صرف اس لیے کہ اتنا بیان ضروری تھا، ورنہ آئندہ سال یہ ساری تقریر دہرانا پڑ جاتی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کی اس تقریر کا کہ 3 سال کے بعد پیغمبر نے علی الاعلان تبلیغ رسالت شروع کی۔ پہلے دعوت ذی کے ذریعے خاندان کے 40 افراد کو پیغام اسلام پہنچایا، پھر کوہ صفا کے اعلان کے ذریعے سارے مکے کو پیغام اسلام پہنچایا، اور پھر مسجد الحرام میں علی الاعلان نماز پڑھ کے اسلام کا پیغام سب کے سامنے عام کیا، جس کے نتیجے پہلا دشمن ابو جہل بنا اور قرآن نے اس کی مذمت کی، پھر ولید ابن مغیرہ بنا، قرآن نے اس کا عیب ظاہر کر کے اس کی مذمت کی، اور پھر یہ 5 آدمی پیغمبر کے خلاف آئے، ولید ابن مغیرہ کو ملا کے 6، تو قرآن نے ان کے دردناک انجام کو بتایا اور یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اب اس کے آگے گفتگو ہوگی کہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ رسالت کو روکنے کے لیے قریش نے کیا طریقے اختیار کیے، اور پیغمبر نے کس طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھائی، اور جب مسلمان حد سے زیادہ ظلم میں آ گئے تو کس طرح سے حبشہ کی ہجرت کے ذریعے مسلمانوں کو ایک تحفظ دیا گیا۔ مگر یہ تفصیل تو اب انشاءاللہ آئندہ سال ہی آ سکے گی۔ البتہ میں نے یہ عرض کیا کہ جس انداز سے ہماری گفتگو ہو رہی کہ ایک ایک واقعے کو بیان کرنے کی وجہ سے پورا سال نکل جاتا ہے، اور مشکل سے 2 سال 3 سال کے حالات بیان ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگ رہا کہ 100-125 تقریریں ہو جائیں گی، شاید یہ 4-5 سال گزر جائیں سیرت رسول کے بیان میں۔ تو میں کوشش کروں کہ ماہ رمضان میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں رات کو پروگرام ہوتا ہے ماہ رمضان میں، پورا رمضان تقریر اور مسائل، تو ماہ رمضان کی تقریروں میں سے میں 30 یا 25 جو تقریریں ہوں گی 5 یا 7 تقریریں سیرت رسول پہ لے لوں گا، تاکہ ایک بڑا واقعہ معراج کا واقعہ جو آپ نے اس سے پہلے 2 تقریریں سنی مگر بہت ہی نامکمل، کم سے کم 5 تقریریں، معراج کا پورا واقعہ جو ہے وہ اس رمضان میں آ جائے۔ آئندہ سال ایسا نہ ہو کہ 12 تقریروں میں سے 7 تقریریں فقط معراج کے بیان میں گزر جائیں، تو پھر آئندہ سال بیان کرنے کے لیے بہت کم وقت ہمارے پاس بچے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ دیکھ کر کہ معراج کے تذکرے کو لوگوں نے نسبتاً دلچسپی کے ساتھ سنا، اور بہت سی باتیں ابھی رہ گئی، بہت کچھ بیان کرنا رہ گیا، یہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ رمضان یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ آج وقت تو خاصا گزر گیا، لیکن میں 7 یا 8 منٹ آپ سے اور لینا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کچھ مسائل آپ کے علم میں ہے کہ جو میں بیان کر رہا تھا یہ پچھلے سال کے مسائل تھے جو اب تک مکمل نہیں ہوئے۔ آج بھی اگر میں ان کو چھوڑ دوں، یہ 4 مسئلے ہیں بس، آج بھی اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو اگلے سال تک یہ نوبت پہنچے گی، ان کے مسائل ہیں، ان کو شکایت اور شکوہ ہوگا۔ تو یہ صرف 3 یا 4 مسئلے رہ گئے ہیں، ان کو آپ سن لیجئے تاکہ یہ ایک امانت جو میرے پاس سال گزشتہ کی تھی وہ ادا ہو جائے، اور مسائل دلچسپ بھی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مردے کے ناخنوں کے نیچے جو میل ہوتا ہے اس کا صاف کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اس کا وہی مسئلہ ہے جو زندہ کا مسئلہ، جس طرح زندہ آدمی کے لیے واجب ہے کہ جب وہ وضو یا غسل کرے تو سوئی کی نوک کے برابر بھی اس کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دے، یا ناخنوں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جو پانی کو ناخن سے روک دے۔ یہ زندہ کا بھی مسئلہ ہے، مردہ کا بھی مسئلہ ہے۔ اب میل ایک ایسی چیز کہ اگر اس کی مقدار کم ہے، معمولی ہے، تو یہ میل رکاوٹ نہیں بنتی ہے، آپ پانی ڈالیے، پانی کھال تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر میل ہے اتنی زیادہ ہے کہ نظر آ رہی ہے، اس کی تہ جمی ہوئی ہے، تو یقیناً پھر تو وہ جب اس پر ہم پانی ڈالیں گے تو پانی میل کے اوپر رہ جائے گا، نیچے تو نہیں جائے گا، وہ رکاوٹ بن جائے گا، اور وضو یا غسل جو بھی ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو مردے کے ناخنوں میں اگر بہت ہلکی سی میل ہے کہ یہ یقین ہمیں ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کو نہلائیں گے، پانی ڈالیں گے تو یہ میل کے باوجود پانی کھال تک پہنچ رہا، تب تو اس کو میل صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔
لیکن اگر یہ پتا ہے کہ محل زیادہ پانی رک جائے گا، یا شک ہے کہ پتہ نہیں پانی رکے گا یا نہیں، اس صورت میں بھی یقیناً مردے کے ناخنوں کا محل صاف کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے، اسی طرح مردے کے جسم پر زخم کا جو خون ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ غسل کرتے وقت جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر مردے کے جسم پر جو زخم اس سے خون نکلنا بند ہو گیا، لیکن وہ جو پرانا خون نکلا تھا، زخم تو رک گیا ہے خون، لیکن پرانا خون جمع ہوا، تو غسل کے وقت لازمی طور پر اسے صاف کرنا ہے، پھر غسل کرنا ہے۔ اور اگر ایسا زخم ہے کہ خون بہ رہا رکتا نہیں، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ڈاکٹر وغیرہ یہ بتاتے ہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ ٹھہر جائیں یہ زخم بند ہو جائے گا، مردہ آدمی ہے یقیناً اس کا زخم تو بند ہوگا، تو پھر اس صورت میں واجب ہے کہ آپ اتنا ٹھہریں کہ یہ خون بند ہو جائے۔ اگر خون بند ہو چکا ہے پہلے بھی، تب تو آپ نہلا سکتے ہیں، مگر پہلے وہ پرانے خون کو صاف کر دیں۔ اور اگر خون بند نہیں ہوا، نکل رہا ہے اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں کے اندر بند ہو جائے گا، مر گیا ہے آدمی، اب یہ خون کا سلسلہ بند ہوگا، تو اس وقت فوراً غسل دینا جو ثواب ہے اس کو چھوڑ دیں، فوراً غسل نہ دیں، ٹھہر جائیے۔ جب یہ زخم سے خون نکلنا بند ہو جائے تب اس خون کو صاف کر کے پھر نہلائیے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر زخم سے خون نکل رہا تو اس حالت میں تو میت کو نہیں نہلا سکتے ہیں، پہلے اسے صاف کرنا پڑے گا یا اتنا ٹھہرنا پڑے گا کہ وہ خون بند ہو جائے، پھر اسے صاف کر کے آپ غسل دیں۔ ایک سوال اور آیا ہے کہ کسی غسالہ کی بات کی گئی کہ وہ غسالہ ناس لیتی ہے جو ایک قسم کا نشہ، باتیں کرتی ہے، میت کے بال گیلے ہوتے ہیں اور کفن لپیٹ دیتی ہے، وہ میت کو بہت زور اور سختی سے نہلاتی ہے، خود مردے کو نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کفن کے وقت محرم مردوں کو بلایا جاتا ہے، جس سے بعض اوقات میت کے اوپر کا کپڑا ہٹ جاتا ہے اور میت کی بے احترامی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو سوال 4-5 حصوں میں آ گیا ہے، غسالہ ناس لیتی ہے، یہ ناس کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نشہ، مگر دیکھیے جس کو ہم لوگ نشہ کہیں وہ نشہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ تو مثلا نسوار کو بھی نشہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ سگریٹ کو بھی نشہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ تو پان کے خیوان کو بھی نشہ کہتے ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ناس یہ کوئی نشہ وشہ نہیں، یہ تسکین کے لیے، لذت کے لیے، اس طرح لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، ویسی کوئی چیز۔ بہرحال وہ غسالہ ناس لیتی ہو یا نہ لیتی ہو، نشہ ہو یا نہ ہو، غسل کرتے وقت اگر اس کے ہوش و حواس قائم ہے، جس طرح شرابی شراب پی کے بے ہوش ہو جاتا ہے، بالکل مست ہو جاتا ہے، وہ حالت نہیں، وہ غسل جو ہے اس وقت اس کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، تو یہ ناس لینا اگر حرام بھی ہے تب بھی غسل پہ فرق نہیں پڑے گا، ایسی غسالہ غسل دے سکتی ہے۔ جہاں تک باتیں کرنے کا تعلق ہے یہ بھی حرام نہیں، غسل کرتے وقت بہتر تو یہ ہے کہ باتیں نہ کریں، لیکن اگر کوئی غسالہ باتیں کر رہی ہے تو وہ حرام کام نہیں۔ اچھا، یہ جو تیسری شکایت ہے کہ میت کے بال گیلے ہوتے ہیں اور وہ کفن لپیٹ دیتی ہے، تو یہ بھی اسلام میں حرام نہیں ہے۔ اگر گیلے بال تو جو کہ غسل میت تو ہو چکا، اس لیے اس کے گیلے بال اب پاک ہو گئے، اب اگر اس پر کفن لپیٹ دے تو کوئی بات نہیں۔ یہ غالباً اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ چونکہ میت نجس ہے اس لیے اس کے گیلے بال نجس ہیں، گیلے بال نجس ہے تو کفن بھی نجس ہو جائے گا، اس لیے پہلے بال سکھاؤ، مگر نہیں، یہ مسئلہ ایسا نہیں۔ جب غسل میت مکمل ہو گیا تو اس کا سارا جسم پاک، اب اگر جسم پاک ہے اور بال گیلے ہیں تو کوئی بات نہیں، کفن لپیٹ دے، کفن پاک رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ شکایت کی شرط صحیح نہیں ہے، اگر گیلے بالوں پر بھی کفن لپیٹ دے تو میت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک یہ شکایت اپنی جگہ البتہ ہے کہ وہ سختی سے اور زور سے نہلاتی ہے، اگرچہ یہ بھی حرام نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ میت کو آرام اور اطمینان سے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اذیت نہ ہو نہلایا جائے۔ بہرحال پھر بھی یہ حرام نہیں ہے، مستحب چیز کی خلاف ورزی کر رہی ہے وہ غسالہ، اسے سمجھایا جائے، مگر لڑنا یا جھگڑنا اس لیے غلط ہے کہ لڑائی جھگڑا اسلام میں حرام، اور آسانی سے نرمی سے نہلانا مستحب ہے۔ ایک مستحب کام کی خاطر حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس غسالہ کو سمجھا دیں عام طریقے سے، اخلاق کے ساتھ، مان جائے تو ٹھیک ہے، مگر لڑنا جھگڑنا برا بھلا کہنا یہ حرام ہے، حرام کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ وہ خود مردہ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے مردوں کو بلایا جاتا ہے اور بعض اوقات کپڑا ہٹ جاتا،
یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جو عورت غسل دے اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ مردہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے، اگر غسل کی طاقت ہے غسل دے دے، مردے کو اٹھانے کے لیے دوسرے مردوں کو بلانے میں کوئی حرج نہیں، محرم مردوں. لیکن بہتر یہ ہے کہ خود جو اس کی محرم رشتے دار عورتیں ہیں وہ جا کے مدد کریں، تاکہ یہ جو کپڑا ہٹ جانے سے بعض اوقات زحمت ہو جاتی ہے، یہ زحمت نہ ہونے پائے. تو جو اکثر شکایتیں کی گئی وہ ایسی ہیں کہ اتنی اہم نہیں، ان کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے، غسالہ کو گناہگار نہیں کہیں گے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو آدمی بالکل نماز نہ پڑھتا ہو، تاریخ الصلاۃ ہو، اس کے مرنے کے بعد کیا ہم اس کی نماز وحشت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ تاریخ الصلاۃ جب تک کہ نماز کو مانتا ہو اس وقت تک ہے تو مسلمان. جب مسلمان ہے تو اس کی مغفرت کا ہر عمل جائز ہے. اگر کوئی منکر صلاۃ ہو، نماز کو مانے بھی نہیں، پھر تو ٹھیک ہے، وہ کافر ہو گیا. اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بھی غلط، نماز وحشت پڑھنا بھی غلط، مجلس کرانا بھی غلط. لیکن تاریخ صلاۃ بہت بڑا گناہگار ہے، البتہ ہے مسلمان، اس لیے اس کی نماز وحشت پڑھی جا سکتی ہے. بلکہ اسی کو تو زیادہ ضرورت ہے نماز وحشت کی، کہ جس کا گناہ بالکل ظاہر ہو. ویسے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے، کس کو کم ضرورت ہے، لیکن جس کا گناہ سب کے سامنے ہو اور نماز جیسا گناہ تو وہ تو زیادہ محتاج ہے کہ اس کی مغفرت کی دعائیں وغیرہ مانگی جائیں. تو تاریخ صلاۃ کی بھی نماز وحشت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پروردگار کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا اسے بھی بخش دیا جائے. اب یہ ایک سوال یہ آیا کہ جو واجبات اور مستحبات آقائے بروجردی اور آقائے طباطبائی نے بتائیں، کیا وہی آقائے خوئی اور خمینی کے یہاں بھی ہیں؟ جی نہیں، ایسا کوئی اصول ہم نہیں بتا سکتے. بہت سے ایسے مستحبات ہیں کہ جو آقائے بروجردی اور آقائے محسن حکیم کے یہاں تھے مگر آقائے خوئی اور خمینی کے یہاں نہیں. بہت سے ایسے واجبات ہیں جو ان کے یہاں واجب تھے، ان کے یہاں واجب نہیں. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آقائے خوئی اور خمینی کی تقلید کر لی ہے کہ جو پرانے مسئلے آپ کو یاد ہیں، یعنی ان کا مسئلہ یہی لگ رہا کہ ہم کو واجبات اور مستحبات تو وہی پرانے والے یاد ہیں، اب ہم نئے کیسے یاد کریں؟ تو وہ تو بڑا آسان مسئلہ کہ اگر ایک آدمی آج آقائے خوئی اور خمینی کی تقلید بھی کرتا مگر وہ آقائے بروجردی اور آقائے محسن حکیم کے مسئلے اس کو یاد اور اب تک ان پر عمل کرتا آیا ہے تو ابھی بھی انہیں پر عمل کرے وہ چل جائیں. یعنی مجتہد کی پرانے مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کی اجازت. تو وہ آقائے خوئی اور خمینی کے یہاں تو وہ واجبات اور مستحبات نہیں، لیکن آپ آقائے بروجردی اور آقائے محسن حکیم کے واجبات پہ عمل کریں کوئی بات نہیں. جب تک وہ یاد رہیں گے اس وقت تک ٹھیک. البتہ یاد رہنے سے مطلب ہے آپ کے دماغ میں یاد ہو. کتاب اگر ہے اس میں سے دیکھیں تو بیکار. دیکھنے کی اگر بات ہے تو آقائے خوئی کی کتاب کیوں نہ دیکھیں. ہاں اگر یاد رکھنے کی بات ہے کہ یاد کر لیے تھے اب دوبارہ کیسے یاد کریں تو پرانے واجبات اور مستحبات پر آپ باقی رہ سکتی ہیں. اب یہ آخری سوال جو میں نے چند منٹ کی آپ سے زحمت مانگی تھی، یہ ایک آخری سوال آیا. یہ آخری سوال بھی 4 حصوں میں آیا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. شیعہ لڑکی کیا سنی مرد سے متا کر سکتی؟ جی نہیں، کیونکہ سنی مرد کے یہاں متا ہے ہی نہیں. ان کے نزدیک تو وہ زنا ہے. صحیح یا غلط ان کا یہ خیال ہے، اس لیے شیعہ لڑکی کو یہ اجازت بالکل نہیں ہے کہ وہ سنی لڑکے سے متا کرے. پھر یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں چادر تو پہن لیتی ہیں لیکن ایسی چادر کے میک اپ کر کے تو وہ اور خوبصورت محسوس ہونے لگتی اور ایسا برقع پہنتی ہیں کہ اور ان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اس سے کہا ہے کہ آپ ان پر زور دیں کہ یہ منہ پہ نقاب ڈالیں. مسئلہ بہت آسان. میک اپ اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو اس کے لیے منہ کھولنا حرام. زینت اگر کر لی تو منہ کھولنے کی اجازت نہیں. وہ جو ایک مسئلہ مشہور ہو گیا کہ آغا خمینی نے اجازت دی ہے چہرہ کھولا جا سکتا ہے، اس میں شرط لگائی ہے کہ زیور نہ ہو اور میک اپ نہ ہو. اگر زیور اور میک اپ کے ساتھ عورت ہے یا خالی میک اپ ہے تو پھر آقا خمینی بھی کہتے ہیں چہرہ کھولنا حرام ہے، پھر تو چہرہ چھپانا پڑے. تو جو لڑکی اس انداز سے میک اپ کر کے چہرہ کھول رہی وہ یقیناً گناہگار ہے اسلام کی شریعت میں. نہ آقا کوئی کے مسئلے پہ عمل کر رہی ہے نہ آقا خمینی کی. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایسا برقع پہنا جاتا ہے کہ اور زیادہ خوبصورت لگے تو برقعے کی شرط بھی یہی تو وہی برقع یا چادر اسلام میں چلے جو بہت چست نہ ہو اور پرکشش نہ ہو. اگر ایسا برقع ہے یا ایسی چادر جو بہت ٹائٹ ہے یا بہت اٹریکٹو ہے اس کو دیکھ کے لوگ اور توجہ سے دیکھنے لگیں گے تو یہ برقع اور چادر بھی اسلام میں حرام. جس کپڑے کے ساتھ اپنا جسم چھپایا جائے چاہے وہ چادر ہو یا برقع ہو اس میں شرط یہی ہے کہ اٹریکشن نہ ہو.
کشش نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ اور توجہ سے دیکھیں، ورنہ یہ حرام۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ عورتیں آقا خمینی کے مسئلے کو لے کر چہرہ کھولنے کو جائز سمجھ رہی ہے، وہ مسئلہ بھی ایسا عام نہیں، غلط سمجھا گیا۔ آقا خمینی کہتے ہیں کہ اگر عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس جگہ میں چہرہ کھول کے جا رہی ہوں ایک مرد بھی مجھے بری نگاہ سے دیکھ سکتا تو پھر اس کے لیے چہرہ کھول کے جانا حرام۔ آقا خمینی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو اگر پاکستان کا ماحول کہ جہاں محلوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں عورتیں جا رہی اور یہ پتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بری نگاہ سے دیکھنے والے بھی، تو چہرہ کھولنا گناہ، حرام، وہ عورت پردے دار نہیں، اسے چہرہ چھپانا پڑے گا۔ یہ چہرہ کھولنے کا مسئلہ گھر میں زیادہ کام آتا ہے۔ گیٹ اگر اب گیٹ کے سامنے نقاب ڈال کے بیٹھنا مشکل، تو اگر یقین ہو کہ کوئی بری نگاہ نہیں ہوگی تو وہاں چہرہ کھول سکتے ہیں، لیکن سڑکوں اور بازاروں میں پاکستان جیسے ماحول میں آقا خمینی بھی چہرہ کھولنے کی یوں اجازت نہیں دیتے۔ ہاں اگر کسی عورت کو یقین ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھے گا بری نگاہ سے پھر دوسری بات ہے، لیکن پاکستان میں ایسا یقین ہونا بڑا مشکل ہے۔ اب اسی کا آخری دو حصے کہ شادی میں موویاں بنائی جا رہی ہیں آج کل، جس دن مہندی ہوتی ہے جسے ہم کھوجے لوگ مانڈا کہتے ہیں، تو سب لڑکیاں بن ٹھن کر مووی بنواتی ہیں۔ بہرحال اس میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں اور میرے اختیار میں تو کچھ نہیں، مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ چاہے مووی بنوائی جائے یا مووی نہ بنوائی جائے، مانڈا ہو یا کنڈا کوئی بھی ہو، بہرحال عورت کے لیے بن ٹھن کر مردوں کے سامنے جانا حرام ہے، چاہے مووی بنے وہ بھی حرام ہے، نہ بنے تو وہ بھی حرام ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک آخری بات میں کہوں گا، پہلے یہ آخری مسئلہ مکمل ہو جائے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ یہ آخری انہوں نے اسی سے متعلق بات لکھی ہے، مووی سے متعلق، کہ آقا خمینی نے ایک طرف تو کہا ہے کہ ٹی وی حرام ہے، مگر دوسری طرف وہ خود ٹی وی پر آتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آقا خمینی کے مسئلے کو سمجھا نہیں گیا۔ آقا خمینی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام، یہ کہا ہے کہ وہ ممالک کہ جہاں ٹی وی پر حرام و حلال دونوں چیزیں آتی ہیں، اور جس گھر میں ٹی وی آ رہا اس کے مالک کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے ٹی وی کو کنٹرول کر لوں گا، اسے پتا ہے کہ یہاں حرام میں بھی استعمال ہوگا، حلال میں بھی، خبریں بھی دیکھی جائیں گی، ڈرامے بھی دیکھے جائیں گے، گانے بھی سنے جائیں گے۔ ایسے آدمی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی خریدنا حرام، لیکن جس آدمی کو یقین ہو کہ میں اپنے گھر میں ٹی وی حرام میں استعمال ہی نہیں ہونے دوں گا، اس کو آقا خمینی نے ٹی وی خریدنے کی اجازت دی۔ اسی طرح ٹی وی دیکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ حرام چیز آ رہی ہے تو دیکھنا حرام ہے، حلال چیز آ رہی ہے تو ٹی وی میں دیکھنا حلال ہے۔ تو آقا خمینی جس ملک کے ٹی وی پر آتے ہیں وہاں پہ کوئی حرام چیز نہیں آتی ہے۔ اگر ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ٹی وی ہو جائے تو یہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سب کو اجازت مل جائے گی۔ اچھا، اب یہ آخری سوال جو ابھی پوچھا گیا اس سے پہلے والا پوچھا گیا، ان سارے سوالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ تھوڑی غلط فہمیاں ہیں، آدھا مسئلہ لوگ سنتے ہیں اور آدھا مسئلہ رہ جاتا ہے، اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی۔ سوال پوچھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے آقا نصیر الدین سے کسی نے سوال پوچھا کہ ہمارے ہندوستان میں ریڈیو آیا ہے کہ جس میں گانے ہوتے ہیں ہر وقت، انہوں نے کہا اس کا خریدنا اور رکھنا حرام ہے۔ اب یہ سوال پوچھنے والے نے خود ہی کہہ دیا کہ اس میں گانے ہوتے ہیں تو حرام۔ دوسرے نے پوچھا کہ ہمارے یہاں ریڈیو آیا جس میں خبریں بھی ہوتی ہیں، معلوماتی پروگرام بھی ہوتے ہیں، گانے بھی ہوتے ہیں، ہم گانے نہیں سنتے ہیں، باقی چیزیں سنتے ہیں۔ آقا حکیم نے کہہ دیا کہ پھر حلال ہے آپ کے لیے۔ اب یہ کہہ دینا کہ جو الگ فتوے دیے ہیں یہ غلطی، سوال پوچھنے والے کا طریقہ غلط تھا، اور یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے آدھا سوال سمجھنے کی وجہ سے، اور دوسری غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو مجھ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ مجھے بھی جلدی ہوتی ہے، میں ایک مختصر سے جواب دے دیتا ہوں، لیکن خاردر والوں کا عام طور پر علمی معیار اتنا بڑھ گیا کہ مختصر جواب بھی غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے میں ان خاتون کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے ان کو سوالات اطمینان بخش چاہیے، ماہ رمضان میں پہلی رمضان سے لے کر تقریباً آخری رمضان تک خواتین کا بھی ایک درس ہوتا ہے خاردر میں صبح کے وقت، اور یہی اس بڑے مامبڑے کے بالکل قریب، وہاں تشریف لائیے، وہاں تو صرف خواتین کی نشست ہوتی ہے اور صرف مسئلے مسائل کی باتیں ہوتی، یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اور مردوں سے بھی میں یہ وعدہ کروں کہ پچھلے سال رمضان میں تو میں سوال جواب زیادہ سلسلہ آگے نہ بڑھا سکا، البتہ مسائل میں نے بتائے، اس سال رمضان کی تقریب ذرا چھوٹی ہوگی، مسئلے زیادہ ہوں گے، سوال جواب اور زیادہ ہوں گے۔ تو کیونکہ رمضان میں صرف ایک مہینہ رہ گیا
1 مہینے کے لیے اب یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے. یہ سلسلہ تو سیرت رسول کا انشاءاللہ آئندہ سال ربیع الاول سے دوبارہ شروع ہوگا، مگر درمیان ماہ رمضان میں ہماری آپ سے پوری ملاقات ہوگی، مردوں سے بھی شام کے وقت اور خواتین کے بھی درس ہوں گے صبح کے وقت. ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی. پروردگارہ تیرے حبیب کا واسطہ کہ جس کا ذکر ان صاحبان ایمان ہے 14 ہفتوں تک مسلسل اتنے ذوق شوق اور محبت کے ساتھ ہونا. پروردگارہ اس حبیب کی آل پاک کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کو خصوصاً جو حاضرین محفل دنیا اور آخرت کی جملہ مصائب و پریشانیوں سے نجات دلا. پروردگارہ اس محبت رسول کا واسطہ جو ہر مومن کے دل میں ہے، خصوصاً جو یہاں موجود ہیں، ہمیں میدان حشر میں اپنے حبیب ہی کی امت میں محفوظ فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب اور ان کی آل پاک کی شفاعت اور مدد عطا فرما. پروردگارہ اس پاک اور پاکیزہ ذکر کا واسطہ جس مقصد کے لیے رسول اس دنیا میں آئے، اس مقصد کے احترام کے لیے ہمیں سیرت رسول و آل رسول پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. پروردگارہ مکے کی زندگی میں پیغمبر اسلام کی پریشانیوں کا واسطہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. پروردگارہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. صاحبان ایمان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے. پروردگارہ اس پرآشوب زمانے میں حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں، بے دین کے سچے ماننے والوں کے لیے زندہ رہنا مشکل کیا جا رہا. کفر و شرک و نفاق کی طاقتیں میرے دین کے صحیح پیروکاروں کو کچلنے اور دبانے کے لیے روز بروز جڑی ہوتی جا رہی. اور ہمارا وارث، ہمارا آقا، ہمارا سرپرست پردہ غیبت میں ہم سے دور ہے. پروردگارہ اپنی رحمت کے واسطے سے، محمد و آل محمد کے واسطے سے وارث اہل بیت اور ہمارے زمانے کے امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمیں اسی ذکر رسول کے ساتھ زندگی کو ان کے قریب دیکھا یہ آلہ، ایک دوسرے سے